میرے بھائی اور دوستو، برائی سے روکنے والوں کو ہم نے نجات دی، کامیاب کیا، اور جو ٹکرانے والے تھے انہیں اللہ نے پکڑا اور ناکام کیا۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، دیکھو تو صحیح قوم عاد کو، التی لم یخلق مثلها فی البلاد، ان جیسا میں نے پیدا ہی نہیں کیا تھا، لمبے لمبے قد آور ستونوں کی طرح۔ وثمود الذین جابوا الصخر بالواد، ایک اور قوم ہے تمہارے پڑوس میں اے قریش مکہ، وہ ثمود کی قوم ہے، ان کے گھر آج بھی کھڑے ہیں جنہوں نے پہاڑ کھود کے شہر آباد کر دیے۔ وفرعون ذی الاوتاد، مصر بھی تم سے زیادہ دور نہیں، فرعون سولیوں پہ لٹکانے والا بھی وہ گزرا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ الذین طغوا فی البلاد، یہ سرکش اور نافرمان ہوئے، اور پھر فاکثروا فیہا الفساد، پھر نافرمانی میں بہت ہی آگے بڑھ گئے۔ تو پھر میں نے کیا کیا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، تیرے رب نے عذاب کا کوڑا برسایا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب نافرمانوں کے لیے ایسے ہی گھات میں ہے، جب وہ نافرمانی میں آگے بڑھتے ہیں اور حد سے آگے نکل جاتے ہیں تو اللہ ان کی پکڑ فرماتا ہے، اور جو ماننے والے ہوتے ہیں اللہ انہیں کامیاب کرتا ہے۔ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ، چند لوگ نوح علیہ السلام کی قوم کے جنہوں نے لبیک کہا تو اللہ نے انہیں عزت دی، چمکایا۔ قرآن نے ان کے قصے کو بار بار ہمیں سنایا۔ سورہ نوح پر نوح علیہ السلام کے نام پہ پوری سورت کو اتار دیا۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے، شروع سے چلی آ رہی۔ جب اللہ تعالیٰ نے سارے عالم کے انسانوں کو چمکانا چاہا، بلندیوں پر پہنچانا چاہا، اپنی رضا دینا چاہی، جنت میں لے جانا چاہا، تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ ایک جملہ یاد آیا بہت زمانے کے بعد، ایک حدیث کا، استنقذ به فئاما من الناس عظیما من الہلکہ، ایک ایسا نبی بھیج رہا ہوں جس کے ذریعے سے بے شمار انسانیت کو ہلاکتوں سے نجات دوں گا اور کامیابیوں تک پہنچاؤں گا۔ تو ہر نبی ایک قوم کو چمکانے آیا، ایک قبیلے، ایک شہر، ایک ملک والوں کو اٹھانے آیا، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو اللہ نے آپ کی محنت کا دائرہ خود بتایا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت وہ رب و ذات جس نے اپنے بندے پر قرآن کو اتارا کہ یہ تمام عالمین کو میرا پیغام سنا دے۔ اب آپ صرف عرب کے لیے نہیں ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے پوری دنیا کے انسانوں میں تم سب کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ لتنذر ام القری ومن حولها، کہ تو اہل مکہ اور اہل مکہ کے اطراف میں کل جہان جو آباد ہے انہیں تو میرا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہے، لہذا تیرا کام بہت بڑا ہے۔ تو یا ایھا المدثر قم، اٹھ جا، تیرے لیے آرام کی جگہ دنیا نہیں ہے۔ قم پوری ایک داستان ہے، قم پوری ایک ترتیب محنت ہے، صرف ایک لفظ میں پوری ترتیب محنت اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ یا ایھا المدثر قم، اٹھ جا تیرے لیے آ رہا۔ جب یہ آیت اتری تو اللہ کے نبی نے فرمایا، خدیجہ میرا بستر لپیٹ دے، میرے آرام کے دن ختم ہو گئے۔ انقطع ایام النوم والراحہ، میرے کھانے اور سونے کے دن گئے۔ میرے رب نے مجھے کہا ہے کہ میں لوگوں کو دعوت دوں اور میں انہیں اللہ کی طرف بلاؤں۔ من ادعو ومن یستجیب، کسے بلاؤں اور کون میری دعوت سنے گا؟ تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی،
انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ سب سے پہلے دعوت دیں، اس میں پہل فرمائیں، میں آپ کی دعوت پہ لبیک کہنے میں پہل کرتی ہوں، سب سے پہلے میں لبیک کہوں۔ تو اللہ نے یہ سارے عالم کے لیے فیصلہ فرمایا عزت، کامیابی، بلندی، کامرانی کا، تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے عالم کا، سارے انسانوں کا، سارے جنات کا، اولین آخرین کا رسول بنا کر بھیجا۔ انا نبی الانبیاء، اللہ کے نبی نے فرمایا میں نبیوں کا بھی نبی ہوں، انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی پیدائش پر ہی سارے انبیاء کو جو دیا تھا وہ آپ کی پیدائش پر آپ کو دے دیا۔ جب آپ دنیا میں تشریف لائے تو ایک تو آپ کی پیدائش بھی عجب ہے کہ آپ پاک صاف دھلے ہوئے پیدا ہوئے، ماں کے پیٹ کی گندگی کا کوئی نشان نہیں ہے۔ پھر آپ کا ختنہ ماں کے پیٹ سے ہوا ہے، پھر آپ کی ناف کٹی ہوئی ہے آنت کے ساتھ، پھر آپ پاک صاف ہیں، ماں کے پہلو میں لٹاتی ہیں، شفا بنت عمر آپ کی دایا ہیں، تو آپ ایک دم کروٹ بدلتے ہیں اور سجدے میں چلے جاتے ہیں اور لمبا سجدہ فرماتے ہیں، پھر یوں سر اٹھاتے ہیں اور اپنی شہادت کی انگلی اوپر اٹھاتے ہیں تو سارا عالم حضرت آمنہ پر روشن ہو جاتا ہے۔ وہ گھبرا کے بچے کو گود میں لیتی ہیں تو یہ سنانے لگا تھا، تو ایک دم گھر کی چھت پھٹتی ہے اور اس میں سے ایک بادل اندر آتا ہے اور وہ بادل سارے کمرے میں پھیل جاتا ہے اور بچہ جہاں ہے گود میں وہاں گہرا اندھیرا کر دیتا ہے۔ اس بادل کے اندر سے ایک آواز آتی ہے، طوفوا بہ مشارق الارض و مغاربہا، اس بچے کو مشرق مغرب شمال جنوب ساری دنیا پھرا دو، لیعرفوا باسمہ ونعتہ وصورتہ، تاکہ کل کائنات کو پتہ چل جائے یہی ہے جس کے پیچھے چل کے منزل ملے گی، اور یہی ہے جو ساری دنیا کا سردار بن کر آیا ہے اور نبی بن کر آیا ہے۔ اسے جانو بھی صحیح، اسے پہچانو بھی صحیح، اس کی مانو بھی صحیح، اور اسے آدم کے اخلاق دو۔ یہ آواز آ رہی، اسے آدم علیہ السلام کے اخلاق دو، اسے شیس علیہ السلام کی معرفت دو، اسے نوح علیہ السلام کی شجاعت دو، اسے ابراہیم علیہ السلام کی دوستی دو، اسے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دو، اسے صالح علیہ السلام کی فصاحت دو، اسے لوط علیہ السلام کی حکمت دو، اسے اسحاق علیہ السلام کی رضا دو، اسے یعقوب علیہ السلام کی بشارت دو، اسے یوسف علیہ السلام کا جمال دو، انہیں موسیٰ علیہ السلام کا جلال دو، انہیں یوشع علیہ السلام کا جہاد دو، انہیں دانیال علیہ السلام کی محبت دو، انہیں الیاس علیہ السلام کا وقار دو، انہیں داؤد علیہ السلام کی زبان دو، انہیں ایوب علیہ السلام کا دل دو، انہیں یونس علیہ السلام کی اطاعت دو، انہیں یحییٰ علیہ السلام کی عصمت دو، اور انہیں عیسیٰ علیہ السلام کا زہد دو، وَأَغْمَسُوهُ فِي أَخْلَاقِ النَّبِيِّينَ، اور تمام نبیوں کو جو دیا گیا وہ سارا اس بچے کو دے دو۔ یہ آواز آئی، آتا ہی سارا عالم، سارے عالم کے نبیوں کو جو ملا وہ پیدائش پر ملا، پھر 63 سال 4 دن اس میں بلندی ہے، پرواز ہے، لہذا کون جانے کہ کیا مقام مصطفیٰ ہے۔ تو سارے عالم کے لیے فیصلہ ہو رہا ہے کہ سارے عالم کے انسانوں کو اب اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے، نہ ماننے والوں کو ہلاک کرنا ہے، برباد کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے طرز بدلا، پہلے کیا تھا لِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہر قوم کے لیے نبی، اب اللہ نے سنت بدلی، پہلے کیا تھا إِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، ہر قوم قبیلے میں ایک ڈرانے والا ایک نبی۔ اب کیا ہوا؟ اب نہیں، اب یہ ہوا ہے تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ یہ ساری آیات کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اب یہ میرا محبوب جو تمہیں دیکھنے میں یتیم نظر آتا ہے، فقیر نظر آتا ہے، ولد یتیما، یتیم پیدا ہوئے، عاش فقیرا، فقر کی زندگی گزاری، ومات مسکینا، اور مسکنت کی، دنیا سے آپ رخصتی ہوئی مسکنت کے ساتھ کہ جس رات کی صبح آپ دنیا سے جا رہے تھے اس رات کو آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ چراغ جلایا جا سکتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
پڑوسن انصاری عورت سے تیل ادھار لے کر آئیں کہ آج ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے، تھوڑا سا تیل دے دو، چراغ جلانا ہے۔ اور نبوت مل رہی ہے سارے عالم کی، سارے انسانوں کی، سارے زمانوں کی، تمام جنات۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی نسلوں کے لیے آپ کا پیغام پہنچے، آنے والی نسلوں کے لیے آپ کی بات پہنچے اور آنے والی نسلوں میں باطل ختم ہو، اللہ تعالیٰ نے ایک اور اپنی سنت میں تبدیلی فرمائی۔ پہلے کسی امت کو اللہ نے منتخب نہ فرمایا، کسی امت کو کا چناؤ نہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تبدیلی فرمائی اور ہمارا چناؤ کیا، ہمیں چنا، ہمارا انتخاب ہوا ہے، ہم چنے ہوئے لوگ ہیں، بلا مقابلہ منتخب شدہ لوگ ہیں۔ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے 4 خصوصیتیں عطا فرمائیں۔ میں کہتا ہوں 4 پھول لگائے۔ جو پاکستان کی فوج کا فل جرنیل ہوتا ہے اس کے 4 پھول ہوتے ہیں، وہ تو ریٹائر ہو جاتا ہے 3 سال کے بعد۔ ہمارا نہ ریڈی والا ریٹائر ہے، نہ مل والا ریٹائر ہے، نہ پڑھا لکھا ریٹائر ہے، نہ ان پڑھ ریٹائر ہے، نہ فقیر ریٹائر ہے، موت پر بھی ریٹائر نہیں ہے۔ یہ معاشر کے دن جا کر ریٹائر ہوگا جب یہ نبیوں کے حق میں گواہی دیں گے، تب جا کر ان کی ذمہ داری ختم ہوگی۔ تو اللہ نے 4 نسبتوں سے نوازا ختم نبوت کی وجہ سے۔ هو اجتباکم کنتم خیر امت، کنتم خیر امت، شاباش، بہت اعلیٰ امت ہو۔ اللہ نے ہمیں، یہود کو اللہ نے امت نہیں کہا، یہود کو کہا یا ایھا الذین ہادوا، اے یہودیو۔ عیسائیوں کو کہا یا اہل الکتاب، اے کتاب والو۔ اللہ نے ہمیں کہا یا ایھا الذین آمنوا۔ اللہ کے خزانوں میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ایمان ہے، تو اللہ نے ہمیں ایمان سے منسوب کر کے عزت کے ساتھ پکارا، اے ایمان والو۔ 1 کم 90 دفعہ قرآن میں آیا ہے، 1 کم 90 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا۔ پھر اللہ نے ہمیں کہا امت، خیر امت، صرف امت نہیں تھا، خیر امت، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، شاباش۔ پہلا ستارہ۔ دوسرا ستارہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہاں ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، امت وسط، تم واسطہ ہو، واسطہ۔ اس کا عام ترجمہ جو لکھا ہے وہ ہے تم اعتدال والی امت ہو، لیکن طبری رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ کیا ہے، ایک ترجمہ کیا ہے تم واسطہ ہو، واسطہ۔ جس سے پہلے نبی واسطہ ہوتے تھے بندوں اور رب کے درمیان، اب اے امت محمد تم نبیوں کی جگہ واسطہ ہو بندوں اور رب کے درمیان۔ اب ہم اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والے ہیں، اب ہمارے ذمہ ہے اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانا۔ دوسری چیز، تیسری چیز، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، کہ تم گواہ ہو پوری دنیا کے انسانوں پر، تم گواہی دیتے ہو۔ یہ گواہی صرف آخرت کی مراد نہیں ہے، آخرت کے علی الناس ہے، علی الناس، یہ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے۔ یہاں گواہی ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یہاں پوری دنیا میں پھرنا، در در پھرنا، آواز لگانا، صدا لگانا اور یہ کہتے پھرنا کہ لوگوں کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ، یہ شہادت ہے، یہ گواہی دینا۔ سب سے پہلے گواہ ہمارے نبی ہیں، ہمارے نبی کی گواہی سنو۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادت ذا الجلال والاکرام فإنی اعہد الیک فی هذه الحیاة الدنیا اشہدک وکفی بک شہیدا انی اشہد ان لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت علی کل شیء قدیر واشہد ان محمدا عبدک ورسولک واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والساعة آتیۃ لا ریب فیہا وانک تبعث من فی القبور۔ سب سے پہلے گواہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو کہہ رہے ہیں زمین آسمان کے بنانے والے اللہ، میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں اور اس وعدے سے کبھی نہ پھروں گا
کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ایک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں، تو وحدہ لا شریک ہے، تیرا شریک کوئی نہیں۔ ہاں، جیسے ہمیں اللہ کے نبی پہ ایمان لانا فرض ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی کو اپنے اوپر ایمان لانا فرض ہے۔ تو آپ کہہ رہے ہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد یعنی میں تیرا رسول ہوں۔ یہ گواہی آپ پر بھی فرض ہے کہ آپ اپنے بارے میں گواہی دیں کہ میں تیرا رسول ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ جنت حق ہے، جہنم حق ہے، قیامت حق ہے، اور موت کے بعد اٹھنا حق ہے۔ شہداء علی الناس، چوتھا ستارہ اللہ نے ہمیں لگایا، چوتھا ستارہ لگایا، هو اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا، هو اجتباکم، میں نے تمہیں چن لیا۔ اجتباء مثال سے بتا رہا ہوں کہ اجتباء میں کیا خوبصورتی ہے۔ آپ دکان پہ جاتے ہیں، سامنے سیب کا کریٹ پڑا ہوا ہے، سیب کی ٹوکری ہے، ایک ایک سیب اٹھاتے ہو، جو پسند آتا ہے وہ ترازو میں ڈالتے ہو، جو پسند نہیں آتا واپس رکھ دیتے ہو، پھر اٹھاتے ہو، جو پسند آتا ہے اپنے لیے تلواتے ہو، جو پسند نہیں آتا اسے واپس کر دیتے ہو۔ یہ آپ کی اپنی پسند پر سیب کا چناؤ ہو رہا ہے، چنے جا رہے ہیں، جو ناپسند ہیں وہ پیچھے ٹوکری میں چھوڑے جا رہے ہیں۔ اللہ اس سے پاک ہے، وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى، لیکن ہمیں، میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے ہے کہ میرے اللہ نے آدم علیہ السلام کی ساری نسل کو سامنے کھڑا کیا، پھر ایک ایک روح کو سر سے پاؤں تک دیکھا، جسے پسند کیا اسے اپنے حبیب کا امتی بنایا۔ وَجْتَبَاكُمْ، ہاں، اور صرف یہی نہیں کہ قرآن ہماری تعریف کر رہا ہے، پیچھے بھی ہمارا قصہ آ رہا ہے، پیچھے بھی پچھلی امتوں میں بھی اللہ تعالیٰ نے شاہی علیہ السلام سے فرمایا، شاہیہ قم فإنی اطلق لسانک بوحی، شاہیہ اٹھ جا، تجھ پر وحی آنے والی ہے۔ شاہی علیہ السلام کھڑے ہوئے تو ان پر وحی کا نزول ہوا، یا سماء اسمعی یا ارض انصتی، آسمان سن، اے زمین تھم اور اپنے کانوں کو لگا لے۔ ان اللہ یرید ان یبعث امیا من الامیین، اللہ ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے، اس قوم میں جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی اس میں ایک نبی بھیجنا چاہتا ہے، لا یقول الخنا، جو کسی کی دل آزاری کا بول کبھی نہیں بولتا۔ دعوت دینے والے کو زیبا نہیں ہے کہ وہ ایسا بول بولے جس سے کسی کی پگڑی اچھلتی ہو، کسی پر حرف آتا ہو، کسی کا دل ٹوٹتا ہو، کسی کی دل آزاری ہوتی ہو، سہ جائے پی جائے، گھٹ گھٹ کے مر جانا اس کام کی صفت ہے، اپنے اندر پی جائے سہ جائے، لیکن زبان سے میٹھے بول کے سوا کچھ نہ نکلے۔ لا یقول الخنا، وہ کبھی ایسا بول نہ بولے گا جس سے کسی کے دل آزاری ہو۔ وہ پیارا نبی ایسا نبی ہوگا، اتنا متواضع ہوگا، لو یمشی علی السراج لم یطفئ من تحت قدمیہ من سکینتہ، اتنی مسکنت سے زمین پہ پاؤں رکھے گا، اتنی مسکنت سے زمین پہ پاؤں رکھے گا کہ اگر جلتے چراغ پر بھی اس کا پاؤں آئے تو چراغ بجھنے نہ پائے، ایسی عاجزی سے زمین پہ پاؤں رکھے گا۔ وَلَوْ يَمْشِي عَلَى الْقَصَبِ الْيَابِسِ لَمْ يُسْمَعْ مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْهِ، اور اگر وہ خشک لکڑیوں پہ چلے گا تو لکڑیوں پر چلنے کی آواز نہیں آئے گی، اتنی عاجزی سے خشک لکڑیوں پر چلے گا۔ اجعل السکینۃ لباسہ والبر شعارہ، نیکی اس کا لباس ہوگا اور مسکنت اس کا لباس ہوگا اور نیکی اس کی پہچان ہوگی۔ والحق منطقہ، حق اس کا بول ہوگا۔ والاسلام ملتہ، اسلام اس کا دین ہوگا۔ والہدی امامہ، ہدایت اس کے سامنے ہوگی۔ اور العفو والمعروف خلقہ، معاف کرنا، درگزر کرنا اس کے اخلاق ہوں گے۔ الصدق والوفاء طبیعتہ، اور سچائی اور وفا اور وعدہ پورا کرنا یہ اس کی طبیعت ہوگی۔ اہدی بہ بعض الضلالہ، اس کی وجہ سے بے شمار لوگوں کو ہدایت دوں گا۔ ارفع بہ بعض الخمالہ، اس کی وجہ سے گرے پڑوں کو اٹھاؤں گا۔ اکثر بہ بعض القلہ، اس کی وجہ سے تھوڑوں کو زیادہ کروں گا۔ اغنی بہ بعض العیلہ، اس کی وجہ سے فقیروں کو غنی کر دوں گا۔ استنقذ بہ فئام من الناس عظیما من الہلکہ، اس کی برکت سے بے شمار خلقت کو جہنم سے بچاؤں گا۔
أؤلف به بين قلوب مختلفة أهواء متشتتة وقبائل مختلفة، میں اس کی برکت سے مختلف قبیلوں کو اور مختلف خواہشات رکھنے والوں کو اور مختلف جذبات رکھنے والوں کو ایک امت بنا دوں گا. میں ایسا نبی بھیجنے والا ہوں. احمد اسمہ، اس کا نام احمد ہے. وہ امتہ مرحومہ، اور اس کی امت پر بھی میں نے رحم کیا ہے. مؤمنین، ایمان والے، مخلصین، اخلاص والے، موحدین، توحید والے، مصدقین بما جاءت بہ الرسل، رسولوں کی تصدیق کرنے والے. ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے دوست، میں ان کا دوست، وہ میرے دین کے مددگار. تمہیں کیا عزت دی جا رہی ہے، کیا بلند مرتبہ دیا جا رہا ہے. اور ہم کتنے ہے مدت ہوئی سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. پنچھی پکڑا گیا تھا شکاری کے ہاتھوں پرندے سے، اس کو آنکھ کھلی تو پرندہ نظر آیا، اس کو پنجرا نظر آیا، ایک کوٹھالی میں پانی، ایک کوٹھالی میں دانا. اس نے سمجھا شاید یہی کل کائنات ہے میری، یہ پنجرے کے در و دیوار ہی میرا جہان ہے، یہی میری فضا ہے، یہی میرا آسمان ہے، اور یہ دانا چگنا اور پانی پینا شاید یہی میری زندگی ہے. اسی پہ وہ پل پل کے پروان چڑھا، وہ اڑنا بھی بھولا، چمن کی راہ بھی بھولا. ایک دن صیاد کو رحم آیا، اس نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور کہا بیٹا اڑ جا اپنے چمن کی طرف. تو وہ کہتا ہے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، میں اڑ نہیں سکتا. میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، ڈاکٹر بنتے بنتے تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں. مجھے یاد ہی نہیں کہ میری فضا کیا تھی، میرا آسمان کیا تھا. وہ فریب خرد شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیوں خبر کہ کیا ہے رہو رسم شاہ بازی. اسے سمجھا یہ جوس بنانا ہی میرا کام ہے، شاید یہ ملیں لگانا ہی میرا کام ہے، اور یہ کپاس اگانا ہی میرا کام ہے، یہی میرا جہان ہے، یہی میری پرواز ہے. تو وہ اسی کو کہتا ہے صاحب پرواز نہیں. مجھے میری مل میں چھوڑ دے، مجھ میں اور اڑنے کی طاقت نہیں ہے. مجھے میری فیکٹری میں چھوڑ دے، مجھے اور طاقت نہیں ہے. مجھے میرے پھندے میں چھوڑ دے، میں اڑنا بھی نہیں جانتا ہوں، اور اڑوں بھی صحیح تو مجھے تو چمن کا راہ ہی یاد نہیں ہے. وہ دعوت کا کھلا آسمان، وہ دعوت کی کھلی فضا، وہ دعوت اللہ کے نغمے میں بھول گیا ہوں. وہ کھلی فضاؤں میں، بلند ہواؤں میں اڑنا میں بھول گیا ہوں. بس یہ مجھے دانا کھلاتا رہے، مجھے پانی پلاتا رہے. چوپڑی پر اور تر پر سب کچھ بیچ بٹا کے بیٹھے ہیں اپنی بازی ہار کے. میرے بھائیو اتنا بھولے کہ بھولنا بھی بھول گئے. صرف بھولے ہی نہیں ہیں ہم صرف بھولے نہیں ہیں، ہم بھولنا بھی بھول گئے ہیں. میرا اللہ پچھلے نبیوں کو کہہ رہا ہے ہم اولیائی و انصاری، وہ میرے مددگار ہوں گے. اللہ اکبر. وہ اللہ جو ان اللہ لغنی عن العالمین، وہ اللہ جو ساری کائنات کے بارے میں کہتا میں غنی ہوں اور مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے. جاؤ میں غنی ہوں. جو لا مکان ہو، جو لا زمان ہو، اسے کسی چیز کی کیا پرواہ ہے. وہ کہتا ہے یہ میرے ٹنڈ وادم والے یہ میرے مددگار ہیں، یہ کراچی والے، یہ سندھ والے، پنجاب والے، بلوچستان والے، سرحد والے، ایران والے، عرب والے، عجم، یہ میرے محبوب کی امت، یہ میرے مددگار ہیں. اللہ تو مدد کا، تو کہتا میرے تو مدد کا محتاج ہی نہیں ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. تو کہتا ہم اولیاء و انصار. اللہ نے ہمیں کیا لقب دیا؟ انصار، میرے دین کے مددگار، میرے دین کو دنیا میں پھیلانے والے، میرے دین کو دنیا میں زندہ کرنے والے، میرے دوست اولیائی و انصاری، میرے دوست، میرے دین کے مددگار. اور ہم کتنا بھولے کہ بھولنا بھی بھول گئے اور ذمہ داری کو یہ سب کچھ بنا لیا، تجارت کو سب کچھ بنا لیا. وزیر بننے پہ فخر ہو رہا ہے، میں وزیر ہوں. اپنی فیکٹریوں پہ فخر ہو رہا ہے،
جس کام کی عظمتوں کو قرآن نے بیان کیا، 1.25 نبیوں کی تاریخ نے بیان کیا، جس کی آبیاری کے لیے پانی استعمال نہیں ہوا، نبیوں کا خون استعمال ہوا اور ان کے آنسوں سے اس کو سیراب کیا گیا، وہ دولت ہمیں اللہ نے عطا فرمائی، وہ محنت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور آج کی بات نہیں ہے، پچھلی کتابوں میں تذکرہ ہے کہ یہ یخرجون فی سبیلی ابتغاء ہم اولیاء و انصاری، یہ میرے دوست، میرے دین کے مددگار، یخرجون فی سبیلی ابتغاء مرضاتی الوفا وزحوفا، یہ میری راہوں میں نکلیں گے، یہ میری راہوں میں نکلیں گے 3 چلے کے لیے نہیں، وہ تو ترتیب کی بات ہے، چلہ تک ترتیب کی بات ہے، 3 چلے تک ترتیب کی بات ہے۔ یہاں یہ مل والا 3 چلے کے لیے مل لگاتا ہے، یہ نوکری والا 1 چلے کے لیے نوکری کرتا ہے، یہ ذمہ دارہ کرنے والا 1 سال کے لیے ذمہ دارہ کرتا ہے، یا وہ کہتا میں تو ہوں ہی اسی کام کے لیے، میں تو ہوں ہی اسی کام کے لیے۔ ہاں 3 چلے ہم لگاتے ہیں، چلہ لگاتے ہیں، وہ ایک ترتیب ہے، ہم تو پیدا اسی لیے ہوئے تھے۔ میرے اللہ نے ہزاروں سال پہلے نبیوں سے کہا ایک امت بھیج رہا ہوں جو میری راہوں میں نکلیں گے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں یصفون فی صلاتہم کصفوف الملائکۃ حول عرشی، اور وہ امت انہیں نماز دوں گا۔ پہلی امتوں کو نماز ملی پر باجماعت نماز نہیں ملی، ہمیں باجماعت نماز ملی ہے۔ پہلی امتوں کو 2 نمازیں ملی، ہمیں 5 ملی ہیں، باجماعت ملی ہیں۔ پہلی امتیں نماز میں تلاوت نہیں کرتی تھی، صرف تسبیح پڑھتی تھیں کہ ان کو اپنی کتاب یاد ہی نہیں ہوتی تھی، ہمیں اپنی نماز میں کتاب پڑھنے کا حکم دیا گیا، یاد کرنا آسان کر دیا گیا۔ تو ہمارے لیے اللہ تعالیٰ پہلے سے اعلان کر رہا ہے کہ ایک امت ہوگی جو اپنی نمازوں میں جب کھڑے ہوں گے، تو ابھی ہم نے زور پڑی، صفیں بنائیں، اللہ دیکھ تو خوش ہوا ہوگا۔ پھر خاص طور پر گرمی میں تبوک کے موقع پر اس سے زیادہ گرمی تھی جب صحابہ نکلے تھے، اس سے زیادہ شدید گرمی تھی جب تبوک کے موقع پر صحابہ نکلے تھے۔ یہاں تو ہوا ٹھنڈی ہو کے چل رہی ہے، ادھر تو لو کے تھپیڑے تھے اور قحط نے بے حال کیا ہوا تھا۔ پہلے کتابوں میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ابھی ہم نے زور کی نماز پڑھی تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ میرے سامنے نماز کی صف ایسے بناتے ہیں جیسے میرے عرش کے گرد فرشتے میری بندگی کے لیے صفیں بناتے ہیں۔ ہماری صفیں ایسے بنتی ہیں جیسے اللہ کے عرش کے گرد ملائکہ صفیں بنا کر اللہ کی بندگی کرتے ہیں اور اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ یہ پہلی کتابوں میں اعلان ہو رہا ہے، ہاں کنتم خیر امۃ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس هو اجتباکم۔ اتنا ہمارا چناؤ، کسی جرنیل کو سپاہی کہہ دو کہے گا میری توہین ہو گئی، کسی ڈی سی او کو کلرک کہہ دو کہے گا میری توہین ہو گئی، کسی مل والے کو دکاندار کہہ دو کہے گا میری توہین ہو گئی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے طفیل ایک امت بنایا، اور امت ہونے کی وجہ سے ہمیں یہ 4 اعزاز دے کر ایک کام عطا فرمایا۔ ہماری نسبتیں اس کام کے ساتھ تھیں، ہماری بلندیاں اس کام کی نسبت کے ساتھ ہیں۔ وہ یاد ہی نہیں رہا، پھر بھول گئے، پھر یہ بھی بھول گئے کہ بھولے ہوئے ہیں، بھولنا بھی بھول گئے، یاد ہی نہیں ہے۔ ساتھ بنو سلیم کے آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ میرا رنگ کالا ہے اور میں بنو سلیم سے ہوں، میں فقیر آدمی ہوں، مجھے بیٹی کوئی نہیں دیتا، تو میری شادی تو کروا دو۔ تو آپ نے فرمایا عمر بن وہب ثقفی موجود ہیں؟ کہا جی کوئی نہیں۔ تو آپ نے کہا جاؤ اس سے کہو اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دے۔ یہ ان کے پاس گئے اور کہنے کہ عجب رسول اللہ، اللہ کا رسول آیا ہے، باہر نکلو۔ وہ کہنے لگے مرحبا برسول اللہ،
باہر آئے تو ساتھ کھڑے ہوئے تو کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو. تو ایک دم گھبرا گئے. ان کی بیٹی باہر نکلو. وہ کہنے لگے مرحبا برسول رسول اللہ. باہر آئے تو ساتھ کھڑے ہوئے تو کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے نبی نے بھیجا کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دو. تو ایک دم گھبرا گئے. ان کی بیٹی بنو ثقیف گورے چٹے ہوتے ہیں تو وہ گھبرا گئے. وہ کہنے لگے نہیں 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 یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. فقیر آدمی، بدصورت آدمی، میری بیٹی مالدار کی بیٹی، خوبصورت، جوڑ کر بیٹھے. وہ واپس ہوئے. بیٹی نے سن لیا تو بیٹی نے کہا یا ابتا ان نجات قبل ان یقضاک الوحی. ابا تو نے کس کے قول کو ٹھکرا دیا؟ اللہ کے نبی کے قول کو. جلدی کر، میں تیار ہوں. کہیں اللہ کا امر ہمیں ہلاک نہ کر دے، کہیں اللہ کی طرف سے کوئی ہم پر عذاب نہ آ جائے. میں تیار ہوں، تو میری خاطر ہی پریشان تھا، میں تیار ہوں. جب پیچھے جا اور کہہ کہ نکاح کر دیا جائے. تو ادھر اللہ کے نبی کے دربار میں سعد پہنچے، ادھر پیچھے سے عمر بن وہب پہنچے. تو آپ نے فرمایا انت الذی رضبت علی رسول اللہ ما رضبت. تو نہیں میرے بھیجے ہوئے کی بات کو ٹھکرایا. کہ یا رسول اللہ میں معافی چاہتا ہوں، آپ نکاح پڑھائیں. نکاح پڑھایا. 300 درہم مہر مقرر ہوا. تو 400 درہم مہر مقرر ہوا. تو آپ نے کہا ساتھ جاؤ اپنی بیوی کو لے آؤ. کہ یا رسول اللہ میں مہر کہاں سے دوں، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. عرب میں مہر نقد ہوتا ہے، ادھار نہیں ہوتا ہے، عند طلب نہیں ہوتا ہے. تو آپ نے کہا تو جا علی کے پاس، عثمان کے پاس اور عبد الرحمن بن عوف کے پاس. ان تینوں سے وہ تیرے لیے مہر کا انتظام کریں. ان تینوں حضرات نے اس کو 400 سے زیادہ کر دیا. 600-700 ہو گیا. 400 سے زیادہ کر دیا. کتنا تھا اللہ ہی جانے. وہ بڑے خوش ہو گئے کہ 400 تو میں مہر میں دے دوں گا، تو باقی سے کوئی میں خریداری کر لوں. تو خریداری کی نیت سے بازار میں گئے. بازار میں تو مدینے کی ایک جانب عرب کے بدوؤں نے حملہ کیا. تو اس زمانے میں اعلان ہوتا تھا مسجد سے یا خیل اللہ ارکبی. تو ایک دم مسجد سے اعلان ہوا یا خیل اللہ ارکبی وَإِلَىٰ ثَوَابِ اللَّهِ ارغبی. اے اللہ کے سوارو نکلو. ہوئے ہوئے وہ سعد جو کن خیالات میں گم جا رہا تھا کہ ان قریب مدینے کی خوبصورت ترین لڑکی میرے پہلو میں ہوگی اور میری رات اس سے رنگین ہوگی اور میری جوانی پرکیف پربہار ہوگی. کیا کیا تصورات تھے. ایک بول نے. ہاں وہ ابھی بھولے نہیں تھے، وہ بھولے نہیں تھے. ہم تو بھولنا بھی بھول گئے. انہیں یاد تھا. مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. کبھی ہم بھی تم میں بھی چاہت تھی، کبھی ہم بھی تم میں بھی راحت تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا. تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو. ساتھ نے ایک دم نظر آسمان کی طرف دوڑائی اور کہنے لگے اللہم الہ السماوات والارض. اے زمین آسمان کے اللہ، وَإِلَٰهَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ، لَأَجْعَلَنَّ هَذِهِ الدَّرَاهِمْ فِي مَا يُحِبُّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ. یہ پیسہ اب سعد کی شادی میں خرچ نہیں ہوگا، یہ وہاں خرچ ہوگا جہاں تو خوش ہوگا، تیرا رسول خوش ہوگا، ایمان والے خوش ہوں گے. اسی سے تیزی کے ساتھ گھوڑا خریدا، ڈھال تلوار خریدی اور اوز کی جانب سے حملہ ہوا تھا. ادھر صحابہ نکل گئے تھے، یہ پیچھے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اور چہرے پہ نقاب ڈالا ہوا، اپنی پگڑی سے چہرے کو چھپایا ہوا اور شامل ہو گئے. اور پہلے ہی حلے میں ان کا گھوڑا زخمی ہو کے گرا. تو یہ گرے تو یہ اٹھے تو انہوں نے اپنے بازو چڑھائے، جیسے میں نے ابھی گرمی کی وجہ سے بازو چڑھائے تو انہوں نے اپنے بازو چڑھائے. تو ان کے بازوؤں کی سیاہی جب ظاہر ہوئی تو اللہ کے محبوب نے سعد کو بازوؤں سے پہچان کر فرمایا ارے سعد تو ادھر، تجھے کدھر بھیجا تھا، تو کہاں آ گیا؟ ارے انہیں خود اللہ کے نبی نے شادی میں بھیجا تھا، خود بھیجا تھا. سعد اگر سعد تو سعد نہیں، کبھی ابھی انت و امی انا سعد، میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ میں سعد ہوں. باپ نے کہا ابشر و سعادہ، تجھے جنت کی بشارت ہو، تو کامیاب ہو گیا، تو نے بڑا سودا کیا ہے. ہاں یاد ہے، پورا سبق یاد ہے.
مجھے سب ہے یاد ذرا ذرا، پورا یاد ہے، ہم بھول گئے اور بھولنا بھی بھول گئے ہیں، ان کا پاس اب مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور آگے بڑھ کے چھلانگ لگائی، دشمن کے گھیرے میں آئے، گرے، تلواروں کا سامنا اکیلا کہاں کرتا، گرے تو آواز لگی اسی بساد، ساتھ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم پیچھے سے آگے بڑھے تو ساتھ آخری دموں میں سے ان کو گھسیٹا اور اپنی گود میں لے لیا، اور آپ کے آنسو ساتھ کے چہرے پر گر رہے تھے، اور آپ نے ان کو دیکھا اور دیکھتے دیکھتے آپ نے منہ پھیرا اور مسکراتے ہوئے فرمایا ورد الحوض ورب الکعبہ، ورد الحوض ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم سعد حوض پہ پہنچ گیا۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ حوض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ حوض ہے جو میرے رب نے مجھے دیا ہے، جو ایک دفعہ اس کا ایک گھونٹ پیے گا کبھی پیاس نہ لگے گی دوبارہ کبھی بھی، ہمیشہ کے لیے ٹھنڈک پڑ جائے گی۔ تو ابو لبابہ کہنے گے یا رسول اللہ پہلے آپ روئے، پھر آپ مسکرائے، پھر آپ نے منہ پھیر لیا، یہ کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا اما بکائی فشوقا الی سعد، میں رویا سعد کے شوق میں، سعد کی قربانی پر میں رویا اس پر، اما ضحکی فلما رأیت انزلته عند اللہ، اور میں مسکرایا اس پر جو میں نے اس کا درجہ اللہ کی بارگاہ میں دیکھا، اور میں نے جو منہ پھیرا تو وہ اس پر کہ میں نے دیکھا فلما رأیت ازواجہ من الحور العین، میں نے دیکھا جنت کی خوبصورت لڑکیاں یتبادرنہ، وہ دوڑتی ہوئی آ رہی تھی ساتھ سے گلے لگنے کے لیے، اور ہر لڑکی کی خواہش تھی میں پہلے گلے لگوں، میں پہلے گلے لگوں۔ کاشفات سوقہن، اور اس تیزی میں ان کے پنڈلیوں سے کپڑا اتر چکا تھا، وبادیات خلاخیلہن، اور ان کے پاؤں میں بڑی پازیب چھن چھن کرتی دکھائی دے رہی تھی، ان کی چھن چھن سنائی دے رہی تھی، تو میں نے ان کو دیکھ کر شرم سے منہ پھیر لیا۔ جاؤ سعد کی بیگم سے کہہ دو کہ تیرے سعد کے رب نے تجھ سے زیادہ حسین بیویاں سعد کو عطا فرما دی۔ کنتم خیر امت، شاباش تم بہترین امت ہو، اخرجت، اللہ کہتے خرجت، اللہ کہتے ظہرت، اللہ کہتے برزت، اللہ کہتے طلعت، کتنے الفاظ سے اخرجت کا مطلب ہے کہ اللہ یوں کہہ رہے کہ اے امت محبوب، اے امت محمد، میں تمہارا رب تمہیں خود بلانے آیا ہوں، میں خود تمہیں لینے آیا ہوں۔ کدھر؟ للناس، لوگوں کے لیے۔ کیا کام کرنا ہے؟ پل بنانے ہیں، اسپتال بنانے ہیں، سڑکیں بنانی ہیں، ملیں چلانی ہیں؟ نہیں، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں تم ان کی دعوت دیتے ہو، اور جو چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں تم ان سے لوگوں کو روکتے ہو، اس وجہ سے تمہارا رب تمہیں شاباش دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک دفعہ پوچھا یا اللہ میری امت سے بڑھیا امت بھی کوئی ہے تیرے دربار میں؟ میری امت پر تو نے بادلوں کا سایہ کیا اور من و سلوہ اتارا، وَظَلْتَ عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَأَنزَلْتَ عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اما تدری ان فضل امت احمد على سائر الامم كفضلی على خلقی، اے موسیٰ تجھے کیا بتاؤں، میں نے آخری نبی کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت بخشی ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پہ حاصل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے کے اللہ وہ امت مجھے دے دے، اللہ نے کہا تجھے نہیں دے سکتا، دل کا امت احمد، وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، تمہیں نہیں دے سکتا۔ کہ اللہ مجھے ان کی شکلیں دکھا، قد وہ بھی نہیں دیکھ سکتا، وہ عالم ارواح میں ہے تو عالم دنیا میں ہے۔ کہ اللہ مجھے ان کا نغمہ سنا، ان کا بول سنا، تو اللہ نے کہا سن، تو اللہ نے فرمایا یا امت احمد، اے امت احمد، تو ساری امت نے کہا لبیک اللہم لبیک، لبیک اللہم لبیک۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کیا خوبصورت نغمہ ہے اس امت کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میرے دوست ہیں، یہ میرے دین کے مددگار ہیں، اجعل دائرۃ السوء علی من خالفہم، جو ان کے خلاف اٹھے گا میں خود اس کے خلاف ہو جاؤں گا۔ تم بڑھیا امت ہو، تم سب سے بہترین امت ہو،
تمہاری بہترین ہونے کا جو سبب ہے وہ کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ عبادات مشترک ہیں، یہ مشترک عبادات ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک مشترک ہیں۔ نہیں، ہمیں ایک اضافی کام ملا ہے جو کسی امت کو نہیں ملا۔ اخرجت، تمہیں نکال دیا گیا ہے، اس میں ہمارے ارادے کو بھی دخل نہیں دیا گیا، نکال دیا گیا۔ نکال دیے جانے میں میرا ارادہ منفی ہو گیا، میرا ارادہ اس میں ہو یا نہ ہو، مجھے نکلنا ہے کہ نکالنے والا میرا اللہ ہے اور پوری دنیا کے انسانوں تک مجھے پہنچنا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم واسطہ ہیں، واسطہ، یہ مائک میرے اور آپ کے درمیان واسطہ ہے، یہ نہ ہوتا تو اس مجمع کو میری آواز پہنچانا مشکل تھا۔ نہیں پوائنٹوں کا ویسے کمزور ہوں، میری آواز کہاں جا سکتی تھی؟ یہ مائک واسطہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک 1.25 لاکھ نبی وہ واسطہ ہیں اللہ اور بندوں کے درمیان۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، ہود علیہ السلام واسطہ بن رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، یہ صالح علیہ السلام واسطہ بن رہے ہیں۔ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، شعیب علیہ السلام واسطہ بن رہے ہیں۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ بن رہے ہیں۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، واسطہ بن رہے ہیں۔ اب حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا سے جا رہے ہیں، آپ کا جانا طے، ہر نبی کا جانا طے، آپ بھی دنیا سے گئے تو جانے سے پہلے مینا کی وادی میں آپ نے اپنی امت کی طرف اس امانت کو منتقل فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ آپ نے 11 تاریخ کے خطبے میں اس جملے کو 3 دفعہ دہرایا، مختلف اکٹھا نہیں دہرایا، مختلف اوقات میں 3 دفعہ اس کو دہرایا۔ 10 تاریخ کے خطبے میں آپ نے اس کو دہرایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ۔ 9 تاریخ کے خطبے میں ذی الحج جب آخری حج کا خطبہ ہے اس میں آپ نے دعا دی نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَعَاهَا ثُمَّ أَدَّاهَا كَمَا سَمِعَهَا فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْعَىٰ مِن سَامِعٍ، کہ یا اللہ جو میرا پیغام لے کر آگے پہنچائے اس پر کبھی خزاں آنے ہی نہ دینا، اس سے ہمیشہ بہار ہی رہے۔ نظرہ کہتے ہیں فروری میں جو کونپلیں نکلتی ہیں اور جو پتے نکلتے ہیں وہ بڑے سرسبز ہوتے ہیں اور بڑے نرم ہوتے ہیں اور بڑے چمکیلے ہوتے ہیں، اور جب اپریل کا آخر آتا ہے تو ان کی چمک بھی ختم ہو جاتی ہے اور نرماہٹ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اپریل کی گرم ہوا اس سے 2 چیزیں واپس لے لیتی ہے، ایک اس کی چمک، ایک اس کی نرماہٹ، پھر وہ سبز پتا رہ جاتا ہے۔ جب 3 چیزیں اکٹھی ہوں، سبزہ بھی، نرماہٹ بھی اور چمک بھی، تو اس کو عربی میں کہتے ہیں نظرہ۔ یہ دنیا میں ناممکن ہے کسی کے لیے جمع ہونا، نہیں ہو سکتا، کائنات کا موسم ایسا ہے نہیں ہو سکتا، پر ایک آدمی کے لیے ہے۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے یا اللہ جو میرا امتی میرا پیغام سینے سے لگا کر آگے پہنچانے والا بن جائے تو اس کو ہمیشہ کی بہار عطا فرما دے، وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے، اس سے کبھی خزاں نہ آئے، وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے۔ جب بڑا کام ہوتا ہے تو تنخواہ بھی بڑی ہوتی ہے، تو اس امت کو بڑا کام ملا امت کی وجہ سے، امت ہونے کی وجہ سے۔ ایک فرد طارق جمیل تو اس کے ذمہ بہت سے فرائض ہیں، ایک امتی طارق جمیل تو اس کے ذمہ ایک مہا فرض ہے، وہ دعوت اللہ ہے، وہ اللہ کی طرف بلانا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اب ہم واسطہ ہیں، جیسے نبی واسطہ تھے اب ہم اللہ اور بندوں کے درمیان واسطہ ہیں، ہم بندوں کو اللہ سے ملاتے ہیں، اللہ کو بندوں سے ملاتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا من احباؤک،
کہ اللہ تیرے محبوب کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا احبنی وحببنی الی الناس واحب من یحبنی وحببنی الی الناس. داؤد میرے محبوب وہ ہیں جو مجھ سے پیار کریں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان سے بھی پیار کریں، اور لوگوں کے دلوں میں میرا پیار بٹھاتے پھریں، وہ میرے محبوب ہیں. تو داؤد علیہ السلام نے پوچھا یا اللہ کیف یحببونک الی الناس، لوگوں کے کیف یحببونک الی الناس، وہ کیسے تیری محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں، کیسے تیری محبت لوگوں کے دلوں میں بٹھائیں؟ کہا داؤد انہیں میری نعمتیں یاد دلا، ذکرہم بآلائی و بلائی و نعمائی، میری نعمتیں، میری رحمتیں، میری کرامتیں، میری بادشاہی، میری شہنشاہی، میرے امتحان انہیں یاد دلا تو لوگ مجھ سے پیار کریں گے. کذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم واسطہ ہیں، واسطہ لتکونوا شہداء علی الناس، ہم نے شہادت دینی ہے، شہادت. ان هو اجتباکم، میں نے تمہیں چنا. یہاں تو خالی چناؤ کی بات ہے. یہ چنا کن باتوں کے لیے؟ یہ 3 آیات میں، ان 3 جملوں میں اللہ تعالیٰ چناؤ کی هو اجتباکم. سنڈوانڈو والو میرے بھائیو، تم اس لیے نہیں چنے گئے کہ فیکٹریاں لگاتے جاؤ، تم اس لیے نہیں چنے گئے کہ کپاس بیج کاشت کرتے جاؤ، تم اس لیے نہیں چنے گئے کہ تم ملیں لگاتے جاؤ، تم اس لیے نہیں چنے گئے کہ تم پل بناتے رہو، سڑکیں بناتے رہو، تم اس لیے نہیں چنے گئے کہ صرف چڑیا کی طرح بھی بچے پالتے رہو. تمہیں چنا گیا ہے اخرجت للناس، تمہیں چنا گیا ہے امۃ وسطا، تمہیں چنا گیا ہے لتکونوا شہداء علی الناس، تمہیں چنا گیا ہے کہ تم لوگوں کے پاس جا کر اللہ کی گواہی دو، اس کی بادشاہی شہنشاہی کی گواہی دو. جب کام بڑا ہوتا ہے تنخواہ بڑھ جاتی. اب آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 دوں گا. یہ تو قانون عالمی انٹرنیشنل قانون ہے کہ جو ایک کرتا اللہ 10 دیتا ہے. الحسنۃ عندی بعشر امثالھا. تو ہم تو اللہ کے نبی کے کام والے تھے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی نسبت سے دعوت والے تھے، تو اللہ کے نبی نے درخواست کی، اللہ یہ تو تنخواہ تھوڑی ہے، تنخواہ زیادہ فرما. رب زد امتی، یا اللہ تنخواہ میں زیادتی ہونی چاہیے. رب زد امتی. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں کئی گنا کر کے واپس کروں. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا، عرض کی یا اللہ زد امتی، یا اللہ میری امت کا وظیفہ بڑھایا جائے، تھوڑا ہے اور زیادہ کیا جائے. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. کوئی ہے مجھے قرضہ دے میں 700 گنا کر کے واپس کروں. تو کہاں بات چلی تھی؟ 1 کا 10، اب کہاں پہنچی؟ 1 کا 700. 1 پہ 700 کتنی بڑی تنخواہ ہے. پر میرا نبی کہہ رہا ہے، ہمارے نبی کہہ رہے ہیں یا اللہ زد امتی، اور تنخواہ بڑھائی جائے، یہ تھوڑی ہے اور بڑھائی جائے، یہ تھوڑی ہے تو میری طرف سے اضافہ ہے. تنخواہ بھی میں ایسے ہی کہہ رہا ہوں تفنن تباہ کے لیے. یا اللہ میری امت کو زیادہ دے، ان کا کام بڑا اونچا ہے، ان کا کام تھکا دینے والا ہے، جان سوز ہے. تو اللہ تعالیٰ کا چلو پھر تیرے ساتھ ہم کھاتا کھلا کرتے ہیں، کھلا کھاتا کرتے ہیں، ضرب تقسیم چھوڑ دیتے ہیں، جمع تصریف چھوڑ دیتے ہیں. وہ بشارت ہو میرے محبوب اپنی امت کو سنا دو انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، میں تیری امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں گا. کوئی حساب نہیں، کوئی حساب نہیں. میرے بھائیو، ساری دنیا کے انسانوں کو جا کر لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا، ساری دنیا کے ایمان والوں کو یاد دہانی کروانا اور لا الہ الا اللہ کی طرف بلانا. لا الہ الا اللہ یقین کی تبدیلی کا تقاضا ہے. محمد الرسول اللہ یہ طریقوں کی تبدیلی کا تقاضا ہے. لا الہ الا اللہ سے سارے غیر کا یقین نکالنا ہے اور محمد الرسول اللہ سے سارے غیروں کے طریقوں کا یقین نکالنا ہے. اور جس بھائیو، جہاں آس ہوتی ہے نا وہیں دل ہوتا ہے، جہاں نفع نقصان کا خیال ہوتا ہے وہیں دل اٹکتا ہے.
تو اللہ تعالیٰ نے اپنے غیر کی 5 طرح نفی کی ہے قرآن میں، 5 طرح. جتنا اللہ کا غیر ہے، جتنی مخلوق ہے، جتنی مخلوق، صرف ایک ذات ہے جس کو خالق کہتے ہیں، وہ اللہ ہے. اب اللہ کے سوا جو کچھ ہے، جتنا اللہ کا غیر، جتنا اللہ کا وہاں سوا، جتنا اللہ کا سوا ہے، وہ سب مخلوق ہے. مخلوق کچھ نور سے بنائی، کچھ آگ سے بنائی، کچھ مٹی سے بنائی، کچھ آگ پانی مٹی ہوا سے بنائی، کسی کو کسی چیز سے بنایا، بے شمار چیزوں کو بنایا، پر ان پر ایک لفظ صادق آتا ہے، مخلوق. مخلوق مخلوق. اور اللہ پر صادق آتا ہے خالق. خالق کسے کہتے ہیں؟ جو بغیر چیز کے چیز بنا دے. ہم نے یہ سٹینڈ بنایا ہے لوہے سے، کرسی کو بنایا ہے لکڑی سے. اللہ نے لکڑی کو بنایا لکڑی کے بغیر، اور لوہے کو بنایا لوہے کے بغیر. خالق اس کو کہتے ہیں جو بغیر کسی میٹیریل کے سب کچھ بنا دے، وہ ہے اللہ. باقی ہے سب مخلوق، اور مخلوق کی 5 طرح نفی ہے. 5 طرح نفی ہے. سب سے اللہ نے کاٹا. جیسے کسائی کھال اتارتا ہے، یا وہ برتن مانجنے والا کھرچتا ہے اور اس میں سے وہ گندگی کو کھرچ کے باہر نکال رہا ہوتا ہے، اور میل کو کھرچ کے نکال رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی لا الہ الا اللہ کے ذریعے سے 5 طرح سے ہمیں کاٹا ہے مخلوق سے، اور 5 طرح سے نفی کی ہے مخلوق کی. لا یملکون، آدم والو لا یملکون. یہ ساری مخلوق، جبریل بھی مخلوق ہے، میکائیل بھی مخلوق ہے، اسرافیل اسرائیل بھی مخلوق ہے، اور ایٹمی طاقتیں بھی مخلوق ہیں، ایٹم راکٹ بھی مخلوق ہیں، جہاز ٹینک بھی مخلوق ہیں، سونا چاندی بھی مخلوق ہے، لوہا تانبا پیتل بھی مخلوق ہے، سانپ چیتا شیر ہاتھی اور بھیڑیا بھی مخلوق ہے. یہ سارے مخلوق ہیں. تو یہ کیا ہیں؟ لا یملکون لانفسہم ضرا، یہ ذاتی طور پر تمہیں نقصان نہیں دے سکتے. ولا نفع، یہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتے. ولا یملکون موتا، یہ تمہاری موت کے مالک نہیں. ولا حیاتا، یہ تمہاری زندگی کے مالک نہیں. ولا نشورا، یہ مرے کو اٹھانے کے مالک نہیں ہے. 5 طرح سے نفی کی ہے. 5 طرح سے. ساری جوانی لگا کے کاروبار کھڑا کیا، وہ تو کہے گا کاروبار ہے تو میں ہوں، کاروبار نہیں تو میں کچھ نہیں. میری نسلیں کہاں سے پلیں گی، میرا گھر کہاں سے پلے گا. باڈی گارڈ ہیں تو میری حفاظت ہے، باڈی گارڈ نہیں ہے تو میری حفاظت کہاں سے ہوگی. تو اللہ نے 5 طرح سے رندہ پھیرا، خنجر سے جڑوں کو کاٹا. لا یملکون لانفسہم ضرا، ساری کائنات تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. اس کے ساتھ حدیث کو جوڑو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ. سن عباس کے بیٹے عبداللہ، ساری کائنات مل کر تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے نہیں پہنچا سکتے. ولا نفع، یہ ساری مخلوق نفع نہیں پہنچا سکتی. اس کے ساتھ حدیث کو جوڑو، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ. چندو آدم والو، ساری کائنات مل کر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے نہیں پہنچا سکتے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن کی دوسری آیت کو ساتھ جوڑو تو اللہ کہتا ہے جب یہ سارے نہیں پہنچا سکتے تو پھر ہے کس کے ہاتھ میں؟ یہ نقصان کے مالک نہیں، یہ نفع کے مالک نہیں، یہ زندگی کے مالک نہیں، یہ موت کے مالک نہیں، یہ مر کے اٹھا دینے کے مالک نہیں ہے. تو پھر ہے کون؟ مالک کون ہے؟ قبضہ کس کا ہے؟ طاقت کس کی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، میں نفع پہنچانا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا. نفع پہنچانے والا اللہ. ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، میں نفع پہنچانا چاہوں تو کوئی روک نہیں سکتا. وما یمسک فلا مرسل له من بعده،
اور میں اگر نقصان پہنچانا چاہوں، میں اگر نفع کے دروازے بند کر دوں تو کوئی دنیا کی طاقت چھڑا نہیں سکتی۔ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، میں تمہیں نقصان پہنچانا چاہوں تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی۔ اب اللہ مخلوق سے نفی کرتا ہے اور اپنی ذات میں دکھاتا ہے کہ نقصان مخلوق نہیں کر سکتی، اللہ جو چاہے کر دے، نفع مخلوق نہیں پہنچاتی، اللہ جو چاہے پہنچائے۔ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم خالق ہو کہ اللہ خالق ہے۔ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، تمہاری زراعت سے غلہ ہوتا ہے یا اللہ اگاتا ہے۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، پانی تم برساتے ہو کہ اللہ برساتا ہے۔ انتم انشأتم شجرتہا ام نحن المنشئون، آگ تم نے بنائی کہ اللہ نے بنائی۔ امن خلق السماوات والارض، زمین آسمان کس نے بنائے؟ وانزل لکم من السماء ماء، پانی اللہ کے سوا کس نے برسایا؟ فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، تیرے رب نے یہاں باغات آم کے لگائے تو اللہ کے سوا کون ہے؟ ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تم اللہ کے بغیر ایک درخت پیدا کر کے دکھا دو۔ االہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ االہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ االہ مع اللہ، کوئی ہے اللہ کے سوا؟ پھر اللہ تعالیٰ گلہ کرتا ہے بل ہم قوم یعدلون، پر تم مجھے چھوڑ کے چلے جاتے ہو۔ سارے نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں، زندگی موت کا مالک، مشرق کا مغرب کا اللہ، شمال کا جنوب کا اللہ، نفع کا مالک، نقصان کا مالک، زندگی کا مالک، موت کا مالک، مر کر اٹھائے جانے کا مالک، ناریوں کا مالک اللہ، نوریوں کا مالک اللہ، خاکیوں کا مالک اللہ، آبیوں کا مالک اللہ، ہوائی کا مالک اللہ، خلائی کا مالک اللہ، فضائی کا مالک اللہ، مشرق والوں کا مالک اللہ، مغرب والوں کا مالک اللہ، شمال والوں کا مالک اللہ، جنوب والوں کا مالک اللہ، دو پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک اللہ، چار پاؤں پہ چلنے والوں کا مالک اللہ، رینگنے والوں کا مالک اللہ، دوڑنے والوں کا مالک اللہ، کاٹنے والوں کا مالک اللہ، جھاڑنے والوں کا مالک اللہ، پھاڑنے والوں کا مالک اللہ، سنگھاڑنے والوں کا مالک اللہ، پھنکارنے والوں کا مالک اللہ، ڈسنے والوں کا مالک اللہ، اڑنے والوں کا مالک اللہ، تیرنے والوں کا مالک اللہ، جھپٹنے والوں کا مالک اللہ، جانداروں کا مالک اللہ، بے جان کا مالک اللہ، عرش کے فرشتوں کا مالک اللہ، جنت دوزخ کا مالک اللہ، فرشتوں کی طاقت کا مالک اللہ، جبریل کی طاقت کا مالک اللہ، میکائیل کی طاقت کا مالک اللہ، اسرافیل کی طاقت کا مالک اللہ، اسرائیل کی طاقت کا مالک اللہ، مشرق والوں کی طاقت کا مالک اللہ، مغرب والوں کی طاقت کا مالک اللہ، سورج کی آگ کا مالک اللہ، چاند کی ٹھنڈک کا مالک اللہ، تاروں کے نور کا مالک اللہ، آسمان کی وسعتوں کا مالک اللہ، آسمان کی بلندیوں کا مالک اللہ، پہاڑ کی سختی کا مالک اللہ، پانی کی روانی کا مالک اللہ، دریاؤں کے بل ندیوں کے بل کھانے کا مالک اللہ، بادلوں کی گرج کا مالک اللہ، بجلیوں کی کڑک کا مالک اللہ، پانیوں کے گرنے کا مالک اللہ، پانی کا بوند بن کے بوند بوند قطرہ قطرہ بن کے گرنے کا مالک اللہ، زمین میں گزر جانے کا گزروانے کا مالک اللہ، خزانہ بنا کے اسٹور کرنے کا مالک اللہ، درخت کی جڑ تک پہنچانے والا اللہ، جڑ سے تنے تک پہنچانے والا اللہ، تنے سے شاخوں تک پہنچانے والا اللہ، شاخ سے ڈالیوں تک پہنچانے والا اللہ، ڈالی پہ دور لگانے والا اللہ، دور کو دانے میں بدلنے والا اللہ، دانے کو پھل میں بدلنے والا اللہ، پھل میں رنگ بھرنے والا اللہ، پھل کو رنگ دینے والا اللہ، پھل میں مٹھاس کرنے والا اللہ، پھل میں ذائقے بھرنے والا اللہ، پھلوں میں گٹھنی رکھنے والا اللہ، للہ المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، للہ ما في السماوات وما في الارض، له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم، ولا مكان ولا زمان، وخالق ومالك ومصور وغفار وملك وقدوس والسلام
وہ مومن، وہ مہیمن، وہ عزیز، وہ جبار، وہ متکبر، وہ خالق، وہ باری، وہ مصور، وہ غفار، وہ قہار، وہ وہاب، وہ رزاق، وہ فتاح، وہ علیم، قابض، باسط، خافض، رافع، معز، مذل، سمیع، بصیر، حکم، عدل، لطیف، خبیر، حلیم، عظیم، غفور، شکور، علی، حسیب، کبیر، جلیل، مقیت، رقیب، واسع، مجید، الباعث، شهيد الحق، الوكيل القوي، المتين الولي، الحميد الموصي، المبدي المعيد، المحيي المميت، الواجد الماجد، الواحد الأحد الصمد، القادر المقتدر، المقدم المؤخر، الأول الآخر، الظاهر الباطن، الوالي المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك المتعال، البر التواب المنتقم، العفو الرؤوف، مالك الملك، ذو الجلال والإكرام، المقصد الجامع الغني المغني، المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث، الرشید الصبور جل جلالہ. یہ اللہ کا نقش ہے جو ہر دل پہ بٹھانا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم بک گئے، اپنا اختیار ختم ہو گیا. اچانک ایک آیت یاد آیا ہے، ان اللہ اشترى لو. اللہ نے کہا میں نے تمہیں خرید لیا ہے، یہ میرے ہاتھ میں گھڑی ہے، یہ میں بیچ لوں تو میرا اختیار تو ختم ہو گیا. وہ تو خریدنے والے کی ہو گئی، کیا میرے سامنے توڑ دے، ٹائر کے نیچے ڈال دے، ہاتھ پہ باندھ لے، پاؤں پہ باندھ لے، پانی میں پھینک دے، شوکیس میں رکھ دے، آگے بیچ دے، میرا اختیار ختم. تو میرا اللہ کہتا ہے چھوٹا ہونے والو، میں تو تمہیں خرید چکا ہوں. تم کیسے دیوانے ہو کہ میں خرید چکا ہوں اور تم مانتے نہیں ہو کہ تم بک گئے. اور جس نے تمہیں خریدا ہے اس سے پوچھو تو صحیح کیوں خریدا ہے، کیوں خریدا ہے. تمہیں اپنی قیمت کا پتہ ہے؟ قیمتی چیز کو تالے میں رکھتے ہو کہ نہیں رکھتے ہو؟ کیوں بھائی؟ یہ عورتیں سونے کو وہ کہاں پیٹیوں میں ڈالتی ہیں، تالے لگا کے رکھتی ہیں، اور تم پیسہ بینکوں میں ڈالتے ہو. پھر بینکوں میں لاکر بنے ہوئے ہیں، ان میں لوگ اپنا زیور رکھتے ہیں کہ قیمتی شے. کبھی یہ مجھے اچانک ابھی ذہن میں آئی ہے بات، تو تمہیں عرض کر رہا ہوں. کبھی تم نے اپنی قیمت کا اندازہ رہے گا تمہاری اپنی قیمت کیا ہے؟ 1 لاکھ کی چیز ہو تو آدمی چوکن ہو جاتا، وہ چوکن ہو جاتا، وہ 1 لاکھ کی 1 لاکھ کی ہے. 10 لاکھ کی ہو تو اور اس کا میٹر گھومتا ہے. اور کروڑوں میں چلی جائے تو پھر تو اسی پہ فدا ہو رہا ہوتا ہے، اسی کے گرد اس کے طواف ہو رہے ہوتے ہیں. ہائے ہائے، دنیا کا قیمتی ہیرا کو نور لو میں نے دیکھا انگلینڈ میں، چھوٹا سا ہے، دنیا کے لحاظ سے بڑا ہے، دنیا کے لحاظ سے بہت بڑا ہے، وہ چھوٹا سا ہے. ہاں، اللہ کہہ رہا ہے کنڈو آدم والے، تجھے خبر ہے میں نے تمہیں خریدا ہے کس کے بدلے میں؟ تم میں سے ایک کی قیمت میں نے جنت لگائی ہے. جنت تمہاری قیمت جنت ہے، جنت. لا الہ الا اللہ. اتنے قیمتی. تو سچ بتاؤ، قیمتی چیز بازار میں روز دینے کے لیے ہم اتنے قیمتی ہیں کہ اللہ یوں کہتا ایمان والو یا الذین آمنوا اشتروا الجنت بانفسکم، اے ایمان والو جنت کو خریدو اپنی جان کے بدلے میں. ابھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سمجھا دے. اے ایمان والو تم جنت کو خریدو اپنی جان کے بدلے میں. تو پھر جنت چیز ہوتی اور میری جان قیمت ہوتی. اب میں قربان جاؤں، مجھے ہیبت طاری ہو گئی ہے میرے اوپر اس مضمون کی آمد پر کہ اللہ تعالیٰ اللہ اکبر اللہ اکبر. پیسہ مطلوب نہیں ہوتا، چیز مطلوب ہوتی ہے. ہم پیسے کے لیے نہیں کماتے، ہم پیسے سے ضرورتیں خریدتے ہیں، چیزیں خریدتے ہیں. بہرحال پیسہ مطلوب نہیں ہوتا. روٹی، کپڑا، مکان، سواریاں، ضروریات اصل ہوتی ہیں، پیسہ اس کا ذریعہ ہے. ذریعہ چیز اصل ہوتی ہے، پیسہ ذریعہ ہوتا ہے.
تو سوچو، اللہ ہاتھ جوڑتا ہوں اللہ کے وقت سوچو. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ایمان والا تو چیز ہے اور جنت قیمت ہے. جنت قیمت ہے، جنت قیمت ہے. تو تیرے رب کی نظر میں تو مطلوب بنا ہے، جنت قیمت بنی ہے. اور ادنا درجے کا جنتی، ادنا درجے کا جنتی، ادنا درجے کا جنتی اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت کا مالک بنے گا. اور ادنا درجے کے جنتی کو اللہ جنت کی 72 لڑکیاں عطا فرمائے گا. وہ لڑکی جو سورج کو انگلی کا اتنا پوروا دکھا دے، یہ پورا دکھا دے، اتنا پورا دکھا دے، تو یہ چمکنے والا سورج اس کی انگلی کے پورے کے آگے نظر نہیں آئے گا. وہ سمندر میں تھوک ڈال دے تو 7 سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں گے. وہ مردوں کو پکارے تو ان میں روح ڈل جائے، وہ زندوں کو دیکھے تو ان کے کلیجے پھٹ جائیں، اور وہ دوپٹہ ہوا میں لہرا دے تو ساری کائنات معطر اور روشن ہو جائے. وہ ایک قدم چل کے خامن کی طرف آئے تو 1,00,000 ناز و انداز دکھائے. ان ساری باتوں کو چھوڑو. ارے جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ خود اپنا دیدار کرانے والا ہے. تو میں حور کیا بیان کروں اور قصور کیا بیان کروں اور جنت کے کیلے امرود کیا بیان کروں. وہ تو مادی نعمتیں ہیں. وہ کیا مقام ہے جہاں اللہ پردے اٹھائے گا اور اللہ فرمائے گا، میدان مزید میں بلائے گا اور فرمائے گا میرے بندو میں نے تمہیں اپنے مہمان خانے میں بلایا، ٹھہرایا، میرے وعدے پورے ہو گئے. کہیں گے یا اللہ سارے پورے ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ کہے گا ایک وعدہ باقی ہے، ابھی پورا ہوا چاہتا ہے. تو ان کو ایک پل کے لیے بھول جائے گا تاکہ اچانک چیز کا مزہ دوبالا ہو. یا اللہ کون سا وعدہ پورا نہیں ہوا؟ سارے ہی پورے ہو گئے. جنت بھی مل گئی، جہنم سے بھی بچ گئے، عذاب سے بھی بچ گئے، نیکیاں بھی بڑھ گئیں، تیرے غضب سے بھی بچ گئے، نعمتیں بھی مل گئیں. اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تو اتنے میں اللہ بات بتلانے کی بجائے کہ میری زیارت کا وعدہ باقی ہے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا رضوان رضوان، میرے اور میرے بندوں کے درمیان پردے اٹھا دیے جائیں. آج میرے بندے مجھے دیکھ لیں. از لذت دیدارش خسرو کے تواں گفتن سردادن و جاندادن نہ دیدار خیارے. جسے دیکھے بغیر سولیوں پہ لٹک گئے تھے آج وہ میرا دیدار کر لیں. جسے دیکھے بغیر آروں سے چر گئے تھے آج وہ میرا دیدار کر لیں. جسے دیکھے بغیر اس کی مالا جپتے 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 زندگیاں ساری کی ساری فنا کر دیں آج وہ میرا دیدار کر لیں. جنت وہ جگہ ہے جہاں اللہ اپنا دیدار کرانے والا ہے. تو تمہاری قیمت اللہ لگا رہا ہے جنت. تو یہ اتنی قیمتی جان صرف ایک فیکٹری پر لگ جائے، چند کوڑیوں پر لگ جائے، ایک دکان پہ لگ جائے، ایک دفتر پہ لگ جائے، اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا؟ یہ ہمارا اجتماعی ظلم ہے. ہم سب کو اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. جیسے ہم بے نمازی سے کہتے ہیں توبہ کر بھائی، نماز پڑھ، یہ ہمارا اجتماعی جرم ہے. ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. ان اللہ اشترا، میں نے تمہیں خریدا ہے. تو خریداری میں کیا ہوا؟ چیز اصل ہوتی ہے، پیسہ ذریعہ ہوتا ہے. تو میرا اللہ کہہ رہا ہے تیری جان اصل ہے اور جنت قیمت ہے، اور قیمت ذریعہ ہوتی ہے، قیمت اصل شے نہیں ہوتی ہے. قیمت تو عطا کر دی جاتی ہے، چیز کی خاطر پیسے کو قربان کیا جاتا ہے. تو پیسہ اصل نہیں، چیز اصل ہے. گاڑی پہ 50 لاکھ قربان کیا جاتا ہے، گاڑی پہ 40 لاکھ قربان کیا جاتا ہے، 10 لاکھ 15 لاکھ قربان کیا جاتا ہے. گھر پہ 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ قربان کیا جاتا ہے، 10 لاکھ 15 لاکھ قربان کیا جاتا ہے. گھر پہ 50 لاکھ 60 لاکھ کروڑ قربان کیا جاتا ہے. تو وہ اصل ہے اور جو دیا جا رہا ہے وہ اس کے تابع ہے. تو میرا اللہ کہتا ہے اے امت محمد میں تمہارا خریدار ہوں، میں تمہارا خریدار ہوں. اب اس کو جوڑو، وَجْتَبَاكُمْ ان اللہ اشترا، وَجْتَبَاكُمْ میں نے تمہیں چنا، میں نے تمہیں خریدا، جنت اس کا عوض بنایا. اب تمہارا کام کیا ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہارا کام کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہارا کام کیا ہے؟ تم لوگوں کے دلوں میں لا الہ الا اللہ کی ہیبت اور عظمت بٹھاتے ہو اور مخلوق سے کاٹتے ہو.
جہاں یقین ہوگا ادھر ہی آدمی سجدہ کرے گا، اگرچہ قبلہ منہ ہو کر سجدہ نماز کا دے رہا ہوگا لیکن دل ادھر ہی سجدہ ریز ہوگا جدھر مخلوق، جدھر دھیان ہوگا، جدھر یقین ہوگا۔ جب دل صنم آشنا ہوگا تو ماتھوں سے سجدے دیتا رہے۔ تبدیلی تب آئے گی جب دل اللہ کی طرف پھرے گا۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ساری مخلوق کا یقین کھرچ کھرچ کے اپنے اندر سے نکالتے ہیں اور لوگوں کے دلوں سے بھی نکالتے ہیں، اور انہیں لا الہ الا اللہ کا سبق یاد دلاتے ہیں، انہیں لا الہ الا اللہ کے سامنے جھکاتے ہیں، اور سارے غلط یقینوں سے نکال کر صرف اللہ پر یقین، وعلی اللہ فتوکلوا وتوکل علی الحی الذی لا يموت وتوکل علی العزیز الرحیم الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین وعلی اللہ فتوکلوا وما لنا الا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ یہ لا الہ الا اللہ کا سبق ہے کہ ساری مخلوق اللہ کے بغیر کچھ نہیں، اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ ہے۔ آگ ہے، سونا ہے، تانبا ہے، پیتل ہے، چاندی ہے، مٹی ہے، ہوا ہے، نار ہے، نور ہے، خاصی آدی ہے، یہ اللہ کے بغیر کچھ نہیں، اور اللہ سب کے بغیر سب کچھ ہے، جو لا زمان ہے، لا مکان ہے، لا محدود ہے، لا تراہ العیون ہے، لا تخالطہ الظنون ہے، لا یصف الواصفون ہے، جو میرے وصف سے بالا تر ہے، میری نظروں سے دور ہے، میرے تصور تخیر سے دور ہے، لیکن قریب اتنا ہے کہ شارک سے زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ میرا ہے تو سب کچھ میرا ہے، وہ میرا نہیں تو کچھ بھی میرا نہیں ہے۔ بھائیو، یہ بڑا خوبصورت کام ہے، بڑی خوبصورت ذمہ داری ہے کہ اللہ کی تعریف کر کے اللہ کے آگے جھکانا، کتنا پیار آئے گا۔ اور تم میری تعریف شروع کر دو تو میں تم سے محبت کرنے لگ جاؤں گا، چاہے وہ جھوٹی تعریف کیوں نہ ہو، تو میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو جائے گی۔ ہم اللہ کی سچی تعریف کر کر تھک جائیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، تو اللہ کتنا خوش ہوتا ہوگا جب اس کی لوگ اپنے سودے بیچ رہے ہیں اور اپنی چیزوں کی تعریف کر رہے ہیں، تم بازاروں میں پھر کے اللہ کی تعریف کرو گے، اللہ کتنا خوش ہوگا۔ اللہ پر یقین، یہ اندر میں تبدیلی لانی، اور باہر طریقوں کی تبدیلی، باہر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے آ جائیں، آپ کی زندگی آ جائے، آپ کی محبت، جیسے اللہ سے محبت فرض عین ہے، اللہ کے رسول سے محبت بھی فرض عین ہے، اور ایسی محبت ہو کہ ساری محبتوں پر چھا جائے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، جب تک اولاد، آل، مال سب سے زیادہ میری محبت نہ ہوگی تو تمہارا ایمان کامل نہ ہوگا۔ صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑ لگا کے آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں، تو ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں دیوانوں کی طرح دیکھے جا رہے ہیں۔ تو آپ نے کہا صوبان، ارے بھائی کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ، بس آپ کا دیدار کر رہا ہوں۔ جب آپ کا خیال آ جاتا ہے تو جب تک آپ کو دیکھ نہ لوں مجھے لگتا ہے میں مر جاؤں گا، میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ میں آج ایک خیال سے بے قرار ہو کے بھاگا آیا ہوں کہ جنت آپ کی تو بڑی ہوگی، ہماری چھوٹی ہوگی، آپ اوپر ہوں گے، ہم نیچے ہوں گے۔ یا رسول اللہ، جنت آپ کے بغیر ہمیں اچھی کیسے لگی؟ ہمیں آپ کے بغیر جنت اچھی کیسے لگی؟ طریقوں کی تبدیلی، زندگی کے ہر شعبے میں حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے زندہ ہوں۔ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میرے پیچھے آ جاؤ، میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آیا ہوں، دنیا اور آخرت کی کرامات لے کر آیا ہوں، شرافتیں، بلندیاں لے کر آیا ہوں۔ ہر بلندی کے لیے زینہ ہیں، ہر کامیابی کے لیے زینہ ہیں، جنت کی چابی ہیں، جہنم کا تالا ہے، عزت کی چابی ہیں، ذلت کا تالا ہے، کامیابی کی چابی ہیں، ناکامی کا تالا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کے طریقوں میں ڈھلنا، لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے۔ لا الہ الا اللہ دکھانا مشکل، محمد رسول اللہ چھپانا مشکل۔ لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے۔ لا الہ الا اللہ اندر جاتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے۔ سب سے کٹ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے
منشا پہ ڈل جانا، منشا پہ ڈل جانا۔ آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، ایک بدو آیا کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں۔ آپ نے کہا کیا؟ تو کہتا ہے ہم اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کر تیرا دین قبول کر لیں گے۔ یہ تو بڑی ناممکن بات ہے۔ دوسرا تو یہ کہتا ہے ایران اور روم ٹوٹ جائیں گے اور میری امت اسے پتہ کر لے گی، یہ بڑا بچگانہ سب بول ہے۔ تیسرا تو یہ کہتا ہے مر کے مٹی ہو کے پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یہ سب سے فضول بول ہے۔ بولا کون مر کے آج تک آیا ہے؟ تو آپ مسکرائے اور آپ نے فرمایا لعل الحیات تطول بک، انشاءاللہ تیری عمر لمبی ہوگی۔ 2 باتیں تو خود دیکھ لے گا، عرب میرا کلمہ پڑے گا، ایران اور روم فتح ہوگا۔ تیسری بات مر کے اٹھنے کی، قیامت کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ یہ دیکھ تیسری بات ہو گئی۔ وہ کہنے کا میں نہیں مانتا اور واپس چلا گیا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سارا عرب مسلمان ہو گیا۔ وہ کہنے لگا ایک بات تو پوری ہو گئی۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں روم بھی فتح ہو گیا، ایران بھی فتح ہو گیا، کہنے لگا دوسری بھی پوری ہو گئی، تو اب تیسری بھی ضرور ہو جائے گی، تو کلمہ پڑھ ہی لینا چاہیے۔ تو مسلمان ہو گیا اور مسلمان ہو کے ہجرت کر کے مدینے آ گیا۔ جب کبھی مسجد میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سامنا ہوتا تھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اس کا بڑا اکرام کرتے۔ تو لوگوں کو عجب سا لگتا کہ اس بدو کا اتنا اکرام کرتے ہیں۔ تو پھر ایک دن فرمایا میں تمہیں بتاؤں میں اس کا کیوں اکرام کرتا ہوں؟ میں اس لیے اس کا اکرام کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے اسے کہا تھا، میں موجود تھا، کہ قیامت کا جب دن آئے گا تو میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا کہ تیسری بات ہوئی کہ نہ ہوئی، اور قیامت کے دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی پکڑ لیں گے جنت میں پہنچانے سے پہلے کبھی نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ وہ ہے جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑنا ہے، تو پھر یہ جنت میں جا کے ہی رہے گا، یہ پکا جنتی ہے، اس لیے میں اس کی عزت کرتا ہوں۔ تو ٹنڈو آدم کے بھائیوں اپنے ہاتھ چھڑا لو، ہاتھ چھڑا لو، ہاتھ چھڑا لو، ہاتھ چھڑا لو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں دے دو تو سیدھا اللہ سے ملا دیں گے، سیدھا جنت تک پہنچا دیں گے۔ دنیا کی ساری مشقتوں سے نکل کر ساری امت تو کامیابی کی راہ پر گامزن ہو جائے گی۔ آپ تشریف فرما ہیں، ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ میرا پڑوسی ہے، وہ اس کی کھجور ہے جھکی ہوئی میرے گھر کی طرف، اس میں سے پھل گرتا ہے، میرے بچے کبھی چھوٹے اٹھاتے ہیں تو آپ ان سے منہ سے نکال لیتا ہے۔ آپ اسے کہیں اتنی سختی بچوں پہ نہ کیا کریں۔ تو آپ نے اسے بلایا، وہ منافق تھا، آپ نے اسے بلا کر فرمایا بھائی میرے ساتھ سودا کرتے ہو؟ کہ جی کیا؟ کہ یہ درخت مجھے دے دو اور اس کے بدلے میں جنت میں مجھ سے ایک درخت لے لو۔ وہ کہنے کا یا رسول اللہ کوئی اور اگر آپ فرماتے تو میں پیش کر دیتا، یہ اصل میں میرے بچوں کو بہت پسند ہے، اس کا پھل وہ بڑا شوق سے کھاتے ہیں، تو یہ میں نہیں دے سکتا، کوئی اور ہوتا تو دے دیتا۔ آپ چپ ہو کے وہ چلا گیا۔ ابو الداہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے کہ یا رسول اللہ اگر یہ درخت میں آپ کو لے کر دے دوں تو میرے ساتھ یہ وعدہ کرتے ہیں کہ مجھے جنت میں درخت لے کر دیں گے؟ آپ نے کہا بالکل وعدہ ہے، تو لے کے دے دے، تیرے ساتھ وعدہ ہے۔ تو اس کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے بھائی سودا کرتے ہو درخت کا؟ کہنے کا نہیں میں تو کبھی نہیں کروں گا، میں تو اللہ کے نبی سے نہیں کیا، تم سے کیا کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے جو تیرے منہ میں آتا ہے قیمت بول دے، منہ مانگی قیمت بول دے۔ تو اس نے جان چھڑانے کے لیے کہا نہ نومن تیل جلے گا، نہ رادھا ناچے گی، نہ یہ اتنی قیمت دے گا، نہ میں بیچوں گا تو میری جان بچے گی۔ وہ کہنے لگا اپنا باغ دے دے اور درخت لے دے۔ باغ میں 600 کھجوریں تھیں، 600 کھجوروں کا باغ تھا۔ تو ابو دادا کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ یہ کون کہہ رہا ہے؟ 600 کھجوروں کے بدلے ایک کھجور لینے والا، وہ بھی کسی اور کو لے کر دینی ہے۔ وہ کہنا تو اس کو چاہیے تھا جو 600 کھجوروں لے رہا ہے ایک کے بدلے میں، کہ پھرو گے تو نہیں؟ ابو دادا کہنے لگے سودے سے پھرو گے تو نہیں؟ کہنے لگا میں کیوں پھروں گا؟ تو پھر سودا پکا، کھجور میری باغ تیرا۔ اور واپس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ مبارک ہو، میں نے کھجور خرید لی۔ انہوں نے کہا خرید لی؟ کہاں؟ تو کتنے میں خریدی؟ تو میں نے اپنا باغ دے دیا، کھجور لے لی۔ تو آپ نے فرمایا پھر ہمارا اگلا سودا بھی کینسل، اب میں دیکھ رہا ہوں جنت میں تیرے لیے باغات لگ گئے ہیں، ایک کھجور نہیں ہے، باغات ہیں۔ کم من عدق رداح ودار سیاح لأبی الداح داح
میں دیکھ رہا ہوں جنت میں تیرے لیے باغات ہی باغات ہیں، گھر ہی گھر ہیں۔ اللہ کے رسول کی منشا پر مر مٹنا، آپ کے طریقوں میں ڈھلنا، اور آپ کے سارے طریقوں کو کا خلاصہ بیان کروں تو دو چیزیں ہیں میرے محبوب کی زندگی کا، میرے محبوب کے مبارک طریقوں کا خلاصہ دو چیزیں ہیں، ایک عبادت ہے، ایک اخلاق ہے۔ ایک اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہے، وہ عبادت ہے، ایک اللہ کے بندوں سے جڑنے کا ذریعہ ہے، وہ اخلاق ہیں۔ عبادت میں سب سے اعلیٰ درجے کی چیز نماز ہے، جو میرے نبی نے کہا جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، ارحنا بہا یا بلال، الصلاۃ الصلاۃ۔ اے میری امت، دنیا سے جاتے ہوئے آخری وصیت، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ ڈنڈو آدم والو، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، ماتاتوں سے حسن سلوک رکھنا، حسن سلوک رکھنا۔ سارا دین اپنے طریقے دو جملوں میں بتا دیے، ایک بندگی ایک اخلاق، ایک بندگی ایک اخلاق۔ بندگی میں نماز سب سے اعلیٰ درجے کی چیز ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک نماز، واحد عمل ہے جس کے لیے قرآن میں حکم آیا وضو کر کے ادا کیا جائے گا، بغیر وضو کے ادا نہیں ہو سکتا، اور کسی عمل کے لیے وضو کرنے کا حکم قرآن میں نہیں آیا۔ طواف نماز کا قائم مقام ہے، اس لیے وہاں وضو ضروری قرار دیا گیا۔ واحد عمل نماز، جس کے لیے کہا گیا فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین، کہ ایسے مت آ جاؤ، روزہ رکھنا ہے رکھ لو، جنبی حالت میں بھی رکھ لو، رکھا جا سکتا ہے، زکوٰۃ ناپاک حالت میں دی جا سکتی ہے، بغیر وضو کے قرآن پڑھا جا سکتا ہے۔ ہاں جب نماز کے لیے آنا ہو تو کپڑے بدلو، خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں میلے کچیلے ہو کے مت آؤ، صاف ستھرا لباس پہن کر مسجد میں آؤ، باوضو ہو کر آؤ، اور جدھر جس کے سینگ سمائیں ادھر منہ نہیں، بلکہ سب ایک سمت منہ کرو، فولوا وجوہکم شطرہ، سب کے سب قبلہ رو ہو کر با ادب ہو کر قوموا للہ قانتین۔ اب کوئی بات نہیں کر سکتے، طواف میں بات کر سکتے ہو، تلاوت قرآن کرتے ہوئے بھی بات ہو سکتی ہے، اور روزے کی حالت میں بھی بات ہو سکتی ہے، اور زکوٰۃ دیتے ہوئے بھی بات ہو سکتی ہے، ذکر کرتے بھی بات ہو سکتی ہے۔ جب تم نے کہا اللہ اکبر تو تمہارے اور اللہ کے درمیان سارے دروازے کھل گئے، اور اللہ تعالیٰ سامنے آ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں سے کہہ دیا دیکھو دیکھو میرا بندہ سارے کام چھوڑ کر مجھ سے بات کرنے آیا ہے، جو مانگے گا اس سے عطا کروں گا۔ اللہ کے خزانوں کی چابی نماز، اللہ سے لینے کا راستہ نماز۔ ہمارے نبی ہمیں بتلا گئے کہ جب تم میں مشکل پیش آئے تو مصلی بچھا لینا، نماز پڑھنا۔ 4 دن گزر گئے، گھر میں فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، چوتھا دن آ گیا۔ 3 دن تو آپ برداشت کیا، چوتھا دن آیا تو آپ نے کہا اب تو اللہ سے بھی کہنا پڑے گا۔ آپ مسجد تشریف لے گئے اور مسجد کے ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑے، پھر سلام پھیرا، پھر دوسرے ستون کے پیچھے جا کے 2 نفل پڑے، پھر سلام پھیرا، پھر تیسرے ستون کے پیچھے 2 نفل شروع کیے۔ نہیں معلوم کہ کتنے آپ نے نفل پڑھے۔ ابھی آپ نوافل میں تھے کہ حضرت عثمان آئے، فرمایا اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ تو عائشہ نے فرمایا کہ چوتھا دن تک گھر میں کچھ نہیں تھا تو اللہ سے بات کرنے گئے ہیں۔ تو عثمان رونے لگے کہ کاش ہمیں یاد کر لیا ہوتا، مجھے یاد فرما لیتے، عبد الرحمن کو یاد فرما لیتے، ثابت بن قیس کو یاد فرما لیتے۔ پھر گھر گئے بھاگے ہوئے اور پورا اونٹ سامان کا بھر کے لائے اور آ کر گھر میں اتارا۔ جب دوبارہ گئے اور جو سالن روٹی تیار پڑا تھا وہ اٹھا کر لائے کہ کہیں پکانے کے لیے انتظار مزید نہ کرنا پڑے، جو پکا تھا اٹھا کے لے کر آئے۔ جب وہ چلے گئے تو آپ مسجد تشریف لائے، کتنے نفل پڑے نہیں معلوم، کتاب میں نہیں لکھا ہوا۔ جب آپ آئے تو سامنے سامان کا ڈھیر ہے، پکا ہوا بھی موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کون لے کر آیا ہے؟ تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ آپ کو خالی تو نہیں بھیجتا تھا۔ آپ اللہ سے مانگنے گئے، اللہ نے عثمان کو بھیج دیا، یہ عثمان دے کر گئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ آپ نے کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ آپ نے کہا یا اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ 3 دفعہ آپ نے ان کے لیے دعا دی، اور ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ جہاں اٹک جاؤ وہاں اللہ اکبر۔ ہمارے لیے تو پریشانی کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جہاں حالات زمین آسمان مل گئے ہیں،
دروازے بند ہو گئے، تالے لگ گئے، قفل چڑھ گئے اور کوئی شکل نہیں، اندھیرا ہے، تو وضو کر کے کہو اللہ اکبر، راستے کھولنا اب اللہ کا کام ہے۔ ہمیں اللہ نے نماز جیسا عمل عطا فرمایا ہے، جتنی شرائط نماز کی ہیں کسی عمل کی نہیں، جتنے اللہ تعالیٰ نے جس کے تمام اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ 10 دفعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا، اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ اقیم الصلاۃ 10 دفعہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے نماز نماز نماز، پوری امت میں نماز زندہ ہو جائے۔ میں حیران ہوا، چارٹ میں گیا تھا ابھی، تو میں نے وہاں پوچھا کہ یہاں نمازی کتنے فیصد ہیں، تو انہوں نے کہا جی یہاں 100% نمازی۔ اب میں تو اپنے ملک کا مجھے یقین نہیں آیا، سچی بات ہے، لیکن میں نے یہ منظر ضرور دیکھا، بازار سے گزرتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا ہے اور مسجدیں دور ہیں، تو جگہ جگہ با جماعت نمازیں ہو رہی ہیں اور دکانیں بند ہیں، اور دکاندار 2 دکانوں کے درمیان 4 دکانوں کے درمیان کھلی ہے، ان کی ریت ہے، اور ریت میں کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی مسلح نہیں بچھاتے، کوئی چادر نہیں بچھاتے، اور ہر طرف مجھے سارا بازار نماز کے منظر میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے، تو مجھے اندازہ ہوا کہ ممکن ہے یہ ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا جی احتیاطاً آپ یوں کہہ رہے ہیں کہ 99% نمازی ہیں، 1% نہیں پڑھتا ہوگا، تو ساری امت میں 100% نماز زندہ ہو جائے، اور نماز وہ زندہ ہو جعلت قرۃ عین فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز۔ ابو ریحانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس آئے جہاد کے، اور میاں بیوی عشاء کے بعد اکٹھے ملے، ایک کمرہ، تنہائی، خلوت، کیا شوق ہوں گے میاں بیوی کے ملنے کے، تو ابو ریحانہ کہنے لگے 2 نفل پڑھ لوں، اجازت ہے 2 نفل پڑھ لوں، پھر ساری رات اپنی ہے، کہنے لگے ہاں پڑھ لو، ان کے اللہ اکبر۔ اب جو نفل شروع ہوئے، چل تو چل، فجر کی اذان ہو گئی، ابو ریحانہ کے نفل ختم نہ ہوئے، فجر کی اذان پہ انہوں نے سلام پھیرا، تو بیوی نے کہا ابو ریحانہ میرا حق کوئی نہیں تھا، کہنے لگے مجھے معاف کرنا، اللہ کی قسم میں بھول گیا۔ کہنے لگے اللہ کے بندے، ایک کمرے میں بھول گئے، ادھر تو چلے میں نہیں بھولتے، یہ موبائل فون جیب میں، ہر وقت کھڑ چل رہی ہے، تعلیم میں بھی فون بج رہا ہے، بیان میں بھی فون بج رہا ہے، بیان چھوڑ کے بعد فون سننے جا رہے ہیں، تعلیم چھوڑ کے فون سننے جا رہے ہیں، اور آگے کہتی ہے بیٹے کو زکام ہو گیا ہے۔ یہاں تو چلے میں یہ چکر ہے، اور وہ ایک کمرے میں کہہ رہے ہیں کہ میں بھول گیا، میرا ریحانہ میں بھول گیا۔ کہنے کہ اللہ کے بندے تو کیسے بھول گیا اس خلوت میں؟ کہ جب میں نے نماز میں قرآن شروع کیا تو میرے سامنے جنت ایسے کھل کر آئی کہ مجھے کوئی شے یاد نہ رہی، میں ہر شے بھول گیا۔ اس میرے محبوب کی زندگی کا طریقوں کا خلاصہ بتا رہا ہوں، بیش پوری زندگی ہے، 10 لاکھ حدیثوں پہ پھیلی ہوئی ہے، 2 باتیں خلاصہ ہے، عبادات، اس میں نماز سب سے اعلیٰ، اور پھر اخلاق میں ادنا درجہ کیا ہے کہ میرے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ عجب بات، جو اخلاق میں ادنا درجہ پر آ جاتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، تو اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کے ہاتھ اور زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے وہ سب سے بہترین مسلمان ہے۔ یہ میری بات پر غور فرمائیں، یہ اخلاق میں 33 نمبر لیے ہوئے، اخلاق میں سب سے نچلے درجے پر ہے کہ یہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ درجہ مل جانے پر اللہ کا نبی اسے کہہ رہا ہے یہ بہترین اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے۔ اسلام میں یہ اعلیٰ ہے، اخلاق میں یہ ادنا ہے۔ جب یہ اخلاق میں اعلیٰ ہوگا تو پھر کیا تبدیلی آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا قاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والا، غور سے سننا، چوتھا نمبر ہم میں مٹ چکا ہے ہی کوئی نہیں، محبتیں ختم ہو گئیں، الفتیں ختم ہو گئیں، چوتھا نمبر بلا دیا ہے۔ ہاں آپ نے فرمایا قاد الحلیم ان یکون نبیا، اچھے اخلاق والا نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ اچھے اخلاق والے اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے۔
فصل من قطعت، اچھے اخلاق کیا ہیں؟ چائے پوچھنا، بیڑی پوچھنا نہیں، اچھے اخلاق کیا ہیں؟ فصل من قطعت، جو توڑے اس سے جوڑ، وتؤتی من حرمت، جو تمہیں محروم کرے اسے عطا کر، وتعفو عن من ظلمت، جو ظلم کرے اسے معاف کر۔ سارے اخلاق کا خلاصہ، اہل مکہ کو تلوار نہ فتح کر سکی، اہل مکہ کو قرآن کی فصاحت نہ فتح کر سکی، اہل مکہ کو معجزات نہ فتح کر سکے۔ چاند کو دو ٹکڑے ہوتے دیکھ کر کہا جادو کر دیا، پتھروں کو بولتے سنا اور کہا جادو کر دیا، درختوں کو چلتے دیکھا اور کہا جادو کر دیا، کھانے کو بڑھتے دیکھا اور کہا جادو کر دیا، بدر میں فرشتوں کو اترتے دیکھا منکر ہو گئے، خندق میں فرشتوں کو اترتے دیکھا منکر ہو گئے۔ 10,000 کا لشکر لے کر میرا نبی مکے میں داخل ہوا، کلمہ نہیں پڑا، اور جب میرے نبی نے وہ کر کے دکھایا کہ جو وہ سوچ نہیں سکتے تھے، ہر فاتح بدلہ لیتا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا جاؤ انتم الطلقاء، میں وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ آیا تصریب کی جگہ کہ تم پہ کوئی فرد جرم عائد ہی نہیں ہوتا، جاؤ انتم الطلقاء، میں وہ کہتا ہوں جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پہ آیا تصریب کی جگہ کہ تم پہ کوئی فرد جرم عائد ہی نہیں ہوتا۔ 20 سال قتل کے منصوبے بنانے والوں کو یہ کہنا کہ تم پہ کوئی فرد جرم ہی عائد نہیں ہوتی، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا۔ اس اخلاق کو دیکھ کر سارے مکے نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اخلاق نے گرا کے رکھ دیا۔ نبوت والے اخلاق کے ساتھ درگزر، میٹھا بول، معاف کرنا، ماں باپ کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، بی بچوں کے ساتھ، ساتھیوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ، دائیں بائیں جدھر سے بھی گزرو محبت بن کے گزر جاؤ، خوشبو بن کے گزر جاؤ، اور محبت کے پھول بکھیرتے ہوئے گزر جاؤ، کسی کے لیے کانٹا نہ بنو۔ یہ سارے میرے محبوب کی زندگی کا خلاصہ 2 چیزیں ہیں، ایک عبادات ہیں جس میں نماز سر فہرست ہے، ایک معاملات ہیں جس میں اخلاق سر فہرست ہیں۔ کہ آج صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اريد ان يكمل ایمانی، میں چاہتا ہوں میرا ایمان مکمل ہو، تو آپ نے کہا حسن خلقک یکمل ایمانک، اپنے اخلاق مکمل کر تیرا ایمان مکمل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی نے لمبی نمازیں پڑھی تو اللہ نے روک دیا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى، میرے نبی اتنی لمبی نمازیں نہ پڑھا کر کہ جس سے تو تھک کے رہ جائے، درمیانے درجے کی نماز پڑھا کر۔ اور آپ نے مال پورا خرچ کر دیا تو اللہ نے اس سے بھی روکا کہ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا، میرے نبی اتنا مال نہ خرچ کر کے تو خود پہ تنگ دست ہو کے بیٹھ جائے۔ لیکن جب آپ نے اخلاق میں بلندیاں دکھائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے محبوب شاباش، تیرے اخلاق بڑے عالی شان ہیں۔ اور آپ نے کہا میں ضامن ہوں، تم اپنے اخلاق اچھے کرو، میں تمہیں جنت الفردوس میں گھر لے کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا اچھے اخلاق 360 صفتوں کا مجموعہ ہے، ایک صفت بھی کسی کو مل گئی تو جنت واجب ہو گئی۔ ابو بکر صدیق بیٹھے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ ان 360 میں سے میرے اندر کچھ ہے؟ تو آپ نے کہا تیرے اندر پورے کا پورا ہے، سارا ہی تیرے اندر۔ تو بھائیو، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو کے طریقوں کو لے کر، اللہ پر یقین کو لے کر اور نبی والے طریقوں کو لے کر نقل و حرکت کی فضا کو زندہ کرنا، وہ بھولا ہوا سبق جسے بھولنا بھی بھول گئے، جس کا بھولنا بھی بھول گئے، اسے زندہ کرنا، چلے 4 مہینے کی نہیں، زندگی بھر کا سبق۔ یہ زندگی بھر چلہ 4 مہینے کی ترتیب ہے، مانگیں گے 4 مہینہ بھی چلہ بھی مانگیں گے، لیکن یہ کوئی حق انتہائی چیز نہیں ہے۔ میرا کام ہی یہ ہے، میں فائدہ اس لیے میں خریدا جا چکا ہوں، میں بک چکا ہوں میں، میرا اللہ مجھے خرید چکا ہے، میں اللہ کی راہوں میں جانے کے لیے بک چکا ہوں۔ اس امت نے یہ سبق یاد کیا تو دین زندہ ہوا، یہ سبق یاد کیا تو یہ دین عالم میں پھیلا، یہ سبق یاد کیا تو سارے عالم میں ان کی قبریں بکھرتی چلی گئیں۔ آل رسول قسم بن عباس سمرقند میں قبر ہے،
آل رسول فضل بن عباس شام میں قبر ہے، آل رسول عبید اللہ بن عباس یمن میں قبر ہے، جعفر بن ابی طالب آل رسول موتا میں قبر ہے، زید بن حارثہ موتا میں قبر ہے، عبداللہ بن رواحہ موتا میں قبر ہے، زرار بن ازور دریائے اردن کے کنارے قبر ہے، عبادہ بن سامت دریائے اردن کے کنارے قبر ہے، ابو عبیدہ بن جراح اردن میں قبر ہے، اور معاذ بن جبل اردن میں قبر ہے، عبد الرحمن بن معاذ اردن میں قبر ہے، رویفہ انصاری لیبیا میں قبر ہے، ابو لبابہ رضی اللہ عنہ وہ تیونس میں ان کی قبر ہے، عقبہ بن نافع رضی اللہ عنہ الجزائر میں ان کی قبر ہے، عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ عنہ سجستان میں ان کی قبر ہے۔ یہ قبریں ایسے، برا بن مالک نہامن میں قبر ہے، سلمان فارسی عراق میں ہیں، حذیفہ یمان عراق میں ہیں، اور عمرو بن عاص مصر میں ہیں، یہ عقبہ بن عامر مصر میں ہیں۔ یہ اپنے گھروں سے نکلے، اس شمع کو لے کر نکلے، یہ روشن تھے، روشن چراغ تھے، گزر گئے، اندھیرے چھڑتے چلے گئے، اور ایمان کی شمع فروزہ ہوتی چلی گئیں، اور بت سرنگوں ہوتے چلے گئے، اور کیسر کا باطل ٹوٹا، اور کسرا کا باطل ٹوٹا، اور روم کا باطل ٹوٹا، اور فارس کے آتش کدوں میں آگ بجھی، اور روم کے بت کدے وہ تاش تاش ہوئے، اور توحید کے نغمے گائے گئے، اور لا الہ الا اللہ کی صدا۔ ابو ایوب انصاری 90 سال کی عمر میں استنبول کے دروازوں پر جا کر قبر بنوا رہے ہیں۔ یہ بڑھاپا بھی ان کو نہیں روک رہا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ میری لاش کو بھی لے کے چلنا، میں مر جاؤں تو جہاں تک جا سکو میری لاش کو لے جانا، اور جب تم عاجز آ جاؤ آگے بڑھنے سے تو وہاں مجھے دفن کر دینا، کہ میری میت بھی اللہ کے راستے میں چلے۔ ام حرام بنت ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرص میں ان کی خبر ہے، اپنے خامد عبادہ بن صامت اردن میں دفن ہیں، انصاری نوجوان ہیں، انصاری نوجوان ہیں، اور ہزار یہ ان میں سے تھے جو 1,000 کے برابر شمار کیا جاتا تھا، 1,000 کے برابر۔ چند صحابہ میں چند لوگ ایسے تھے جو ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا تو کہا جاتا تھا یہ 1,000 کے برابر ہیں۔ عمر بن عاص نے مصر میں مدد کے لیے لشکر کی طلب کا خط لکھا حضرت عمر کو، تو نے 4,000 کا لشکر بھیجا۔ عمر بن عاص 4,000 پہلے ان کے پاس تھے، اور ان کے ساتھ 4 آدمی، زبیر بن عوام، مقداد بن اسد، عبادہ بن صامت، مسلمہ بن مخل یا محمد بن مسلمہ، دونوں میں سے کوئی ایک۔ تو ان کو خط لکھا کہ میں 4,000 تجھے بھیج رہا ہوں، ان 4,000 کے ساتھ 4 ہیں جو ان میں سے ہر ایک 1,000 کے برابر ہے، تو یہ 8,000 ہو گئے، تم 4,000 ہو تو یہ 12,000 ہو گئے، اور 12,000 کو کمی کی وجہ سے شکست نہیں ہوتی۔ یہ عبادہ بن صامت ایک جگہ رات کو اسکندریہ کی فتح میں نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کو 20 مصریوں نے دیکھا، تو ان پر حملہ آور ہوئے، 20 آدمی حملہ آور ہوئے، تو انہوں نے سلام پھیرا، تلوار اٹھائی، اور 20 میں سے 10 کو قتل کیا، 10 بھاگ گئے، پھر اللہ نماز شروع کر عبادہ بن صامت دریائے اردن کے کنارے قبر ہے۔ بیوی ام حرام بنت ملحان ان کی وہ قبر میں خبر ہے۔ فروخ رحمت اللہ تعالی علیہ موالی میں سے ہیں، اپنی بیوی سے فرمانے لگے میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں، وہ کہنے کہ میں حاملہ ہوں، تب وہ حمل اور سود دونوں اللہ کے سپرد، میری زندگی رہی تو میں واپس آ جاؤں گا، نہ رہی تو آخرت میں ملاقات ہو جائے گی۔ دن گزرے، مہینے گزرے، 6 مہینے گزرے، سال گزرے، 2 سال گزرے، 27 برس گزر گئے، فروخ کا کوئی پتہ نہیں، زندہ ہے مر گیا ہے، کبھی خبر آتی شہید ہو گئے، کبھی خبر آتی زندہ ہیں، تو نہ وہ ایک ادھر لگ سکی نہ ادھر لگ سکی، ساری جوانی دیواروں کے ساتھ لگ کے گزار دی۔ اللہ نے بیٹا دیا ربیہ، اسے بہت بڑا عالم بنایا، امام مالک کے وہ استاد بنے۔ ایک رات عشاء کی نماز ہو گئی تھی، اور اکا دکا لوگ گلی میں چل رہے تھے، ایک بڑے میاں بڑھاپے کے آثار اور سفر کے ختم کے آثار، گھوڑے پہ سوار آہستہ آہستہ حیران نظروں سے شہر کی گلیوں کو دیکھتے ہوئے اندر داخل ہوئے، جیسے کسی گھر کو پہچاننے کی یا کسی فرد کو پہچاننے کی کوشش کر رہے ہوں اور پہچان نہ پا رہے ہوں۔ چلتے ایک گھر کے دروازے پر پہنچے، وہاں تھوڑی دیر کھڑے رہے، پھر اندر گھس گئے۔ اندر گئے تو یہ کون ہے؟
یہ بڑے میاں فروخ ہیں جو آج 30 سال یا 27 سال دونوں قول ہیں واپس آ رہے ہیں، ان کے بیٹے صحن میں چل رہے ہیں، تو ان کی جو آنکھ کھلی تو ایک آدمی صحن میں گھوڑے سمیت ہے، تو ایک دم کھڑے ہوئے جا کر ان کے گریبان کو پکڑا جھنجھوڑا، یا عدو نفس، وہ جان کے دشمن، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بغیر اجازت کے مسلمانوں کے گھر میں داخل ہوتا ہے؟ تو وہ یہ جوان وہ بوڑھے، تو وہ آگے گھبرا کر کہنے لگے بیٹا مجھے معاف کرنا، میں سمجھا یہ میرا گھر ہے۔ یہ کیا عجب ملاقات ہے باپ بیٹے، بیٹا معاف کرنا، میں سمجھا یہ میرا گھر ہے۔ تو وہ ان کے بیٹے کو اور غصہ آ گیا، کہنے گے اچھا ایک چوری ایک سینہ زوری، ایک بغیر اجازت کے اندر داخل ہو، تو ایک کہتے ہو گھر بھی میرا ہے، گھر بھی میرا ہے، میں تمہیں ابھی قاضی کے پاس لے کے چلتا ہوں، تمہیں حتک کا دعویٰ دائر کرتا ہوں۔ ان کی ماں اٹھ بیٹھی، وہ چھت پر تھی، انہوں نے جب نیچے دیکھا تو ربیہ خوش تھی اور فروخ کا چہرہ سامنے تھا ایسے، تو ان کی جب نظر پڑی ان کی چیخ نکلی، تو انہوں نے زور سے کہا ربیہ، تو ربیہ گھبرا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو اوپر ماں کہاں پر ہی سر پر، تو انہوں نے کہا یہ خبر ہے یہ کون ہے؟ تو یہ پتا ہے یہ کون ہے؟ کہ نہیں اماں میں تو نہیں جانتا یہ کون، تو یہ تیرا باپ ہے، یہ تیرا باپ ہے، اس لیے تیری ماں کی اکھیاں تھک تھک کے گر گئی، یہ تیرا باپ ہے۔ اس باپ بیٹے کی ملاقات نے کیا آسمان پہ ہلچل مچائی ہوگی، کیا ہلچل مچائی ہوگی۔ صبح کی نماز میں یہ میاں بیوی فجر تک جاگتے رہے، بات لمبی ہو گئی، نماز کی جماعت نکل گئی، فروخ مسجد پہنچے، نماز اپنی پڑھی اور روزہ انور پر حاضری دینے کے لیے سلام پڑھنے کے لیے آئے۔ سلام پڑھ رہے تھے، ایک دم مسجد بھر گئی، نظر کمزور ہو چکی، دور ایک نوجوان کو دیکھا جس کے چاروں طرف مجمع ہی مجمع ہے اور وہ درس سے حدیث دے رہا ہے، تو یہ تھوڑی دیر دیکھتے رہے، دور سے نہیں پہچان سکا، نظر کمزور ہو چکی ہے، اور دوسرا بیٹے سے ملاقات تھوڑی دیر کی اندھیرے کی تھی، تو اپنے برابر والے سے پوچھتے ہیں بیٹا یہ کون ہے جو حدیث پڑھا رہا ہے؟ تو وہ کہنے لگا آپ ان کو نہیں جانتے، آپ کوئی لگتے ہو مدینہ کے نہیں ہو، کہیں باہر سے آئے ہو، لاللہ کا غریب ان، کہ نہیں بیٹا میں پردیسی تو نہیں ہوں پر پردیسی ہی سمجھو، بڑی دیر کے بعد واپس آیا ہوں۔ کہ یہ مسلمانوں کے امام، یہ ربیہ رائے، یہ محدث اعظم، یہ مبشر جلیل، جن کا یہ علم، تو وہ کہنے لگے یہ بیٹا کس کا ہے؟ تم نے یہ تو بتایا نہیں، لم تنتسب ہو الیہ، تو نے مجھے بتایا تو نہیں کہ یہ بیٹا کس کا ہے؟ کہا یہ فروخ کا بیٹا ہے جو کہیں نکل گیا تھا، سبق یاد تھا، ہم بھول گئے، مدت ہوئی، سیاد نے چھوڑا بھی تو کیا، تاب پرواز نہیں، راہ چمن یاد نہیں، راہیں ہی بھول گئے۔ یاد دلانے کی کوشش ہے بھائیو، واپس نہ جاؤ، 4 مہینے چلے کی بات نہیں کرتا ہوں، ساری زندگی کے فیصلے کرو، اور پیچھے آج تک جو ہم نے اتنے بڑی امانت کو اٹھانا تھا نہیں اٹھایا، اس پر توبہ کرو، پھر اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگو۔ توبہ کی نیت کرتے ہو؟ سارے کرتے ہو؟ تو کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ۔ اب اگر توبہ کر لی ہے انفرادی جرم جو کیے اس سے بھی، جو تمہارا اجتماعی جرم ہے اس سے بھی، تو تمہیں مبارک ہو، آج تم ایسے بیٹھو جیسے آج ماں نے جنم ہے، تمہارے سارے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، اب واپس نہ جاؤ۔ یہ میں ترتیب کے لیے 4 مہینے کی بات کر رہا ہوں چلے کی، ساری زندگی کی نیت کرو۔ یہ جو میں توبہ کروا رہا ہوں اس کی نہیں کروا کہ 3 چلے نہیں لگے اور چلا نہیں لگا، یہ میں اس لیے توبہ کر رہا ہوں، آپ سے بھی کروا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو اپنی زندگی کا کام بنانا تھا، ہم جیتے اس کے لیے، مرتے اس کے لیے، اٹھتے اس کے لیے، خرچ اس کے لیے ہوتا، سفر اس کے لیے ہوتا، خبر اس کے لیے ہوتا، مشورے اس کے لیے ہوتے، سارے عالم، سارے جہان کنجر لگے کسی کو
تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ ہاں، تو ہم تو سارے جہان کا درد اپنے جگر میں لے کر پھریں، ہم نہیں پھرے، اس پر ہم معافی مانگ رہے ہیں۔ ہاں، یہ ترتیب پر آنے کے لیے ہے بھائی، نظم الاوقات ہے جو ہمارے بزرگوں نے ترتیب بنائی ہے، اس کے لیے بھائی 4 مہینے نفل جو بھائی تیار ہوں۔ ابھی تک تشکیل میں نے سنا بہت تھوڑی ہوئی ہے، مجمع بہت بڑا آیا ہوا ہے اور جم کے جڑ کے بھی بیٹھا ہے، اور اٹھو نہیں، اور نقد 4 مہینے کے نام دینے والے کھڑے ہوتے جاؤ اور اپنے نام پیش کرتے جاؤ۔ اللہ آپ کا سنانا قبول فرمائے۔ اب آپ اپنے نام پیش کریں۔